السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ معاملہ واقعی بہت بڑا تھا کیونکہ عزت کا معاملہ تھا۔ پھر بھی انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ وہ ان کا مان تھا، فخر تھا۔ اس کی حسن یوسفی اور اطاعت اسماعیلی جیسی خوبیوں کا تو زمانہ گواہی دیتا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں پہ پرواز کرنے والا ان کا شاہین بیٹا کیا اس قدر پتال میں گر سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تب ہی پورے اعتماد سے وہ اپنے بھائی کے ہمراہ جرگے میں شامل ہوئی تھی۔ بھائی بردوں میں جا بیٹھے تھے اور ان کا بیٹا بھی، جس کا اونچا سر ان کے یقین کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ تب ہی وہاں وہ سہمی سی چڑیا جیسی لڑکی لائی گئی۔ یہ لڑکی بھی معصوم ہے، ان کے دل نے گواہی دی۔ وہ مزید الجھی۔ قرآن پاک لایا گیا۔ لڑکے نے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ وہ بے گناہ ہے، کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ گواہوں کو اکٹھا کیا گیا۔ سب نے ان دونوں کے گناہ کا اقرار کیا۔ لڑکی کے سامنے قرآن لایا گیا۔ اس نے ساتھ کھڑی عورت کے کان میں کچھ کہا، قسم واپس لے لی گئی اور بیان لیا گیا۔ ڈری سہمی چڑیا میں اچانک یہ اعتماد آیا تھا۔ اس نے بغور سامنے کھڑے مغرور شخصیت والے اس لڑکے کو دیکھا اور نظریں جھکاتے ہوئے گناہ کا اقرار کیا، اپنے اور اس لڑکے کے تعلقات کا اقرار کیا۔ لڑکے کا سر جھکا نہیں تھا اور تن گیا تھا، اور اس کی ماں۔ محبت بہار کے موسم کی طرح ہوتی ہے، بے کل کر دینے والی، اور من آنگن میں ایک سرگوشی سی بھر دینے والی، جس میں ہلکی سی اداسی بھری کسک بھی شامل ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہی حالت آج کل اس کی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، مگر کسی کو دیکھ کر بے اختیار ہی دل اس کے اپنا ہونے کی گواہی دے تو محبت ہی ہوئی نا۔ جب اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا، پھر بھی اس کی شکل نظروں سے اوجھل ہی نہ ہو تو محبت ہی ہوئی نا۔ جب وہ کبھی آپ سے ہم کلام نہ ہو مگر ہمیشہ اس کی صدا دل کی وادی میں گونجتی رہے تو محبت ہی ہوئی۔ مگر وہ ابھی تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ محبت تھی جو آج کل اس کے اعصاب پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ دن لمبے ہو رہے تھے، تب ہی سورج کی تمازت میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسے دھوپ سے سخت الرجی تھی۔ ذرا دیر دھوپ میں ٹہلنے سے چہرے اور گردن پہ جگہ جگہ سرخ دھبے سے پڑ جاتے۔ تب بھی اس کی کوشش ہوتی کہ گھر کے کام جلدی نپٹ کر سحر آنٹی کے پاس چلی جائے۔ اس کی اس جلد بازی کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ تھا اسید مسعود۔ اس نے تیزی سے کام نپٹائے، حلیہ درست کیا، بڑی سی چادر لے کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر اس نے سامنے لگے وال کلاک پہ نظر دوڑائی۔ 8:15 ہو رہے تھے، مطلب اسید مسعود گھر سے نکلنے والا ہوگا۔ گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے وہ ساتھ والے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مین گیٹ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا اسید ابھی گھر پر ہی تھا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے، تب ہی گھر کا اندرونی دروازہ کھلا تھا اور ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے بہت اجرت میں وہ دشمن جاں باہر آیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بلو جینز پہ سفید شرٹ پہن رکھی تھی، اس کا فیورٹ لباس۔ گھنے بال بار بار پیشانی پر آتے اور وہ مسلسل دوسرے ہاتھ میں موبائل سنبھالے ایک ہاتھ سے انہیں دوبارہ سیٹ کر لیتا۔ ہمیشہ کی طرح ہی اسے آتا دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کاش کہ آج وہ اس کا نوٹس لے لے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دعا کی تھی۔ اسید مسعود کی شخصیت میں عجیب سی تمکنت تھی۔ وہ مغرور ہرگز نہ تھا۔ پورے خاندان میں اس کی طرح ہنسمکھ اور اچھے اخلاق والا لڑکا نہیں تھا۔ سب کا خیال رکھنا اس کی فطرت تھی۔ کسی کا بھی دکھ ہوتا، اسید مسعود سب سے پہلے پہنچتا۔ پھر بھی اس قدر میل جول والی عادت رکھنے کے باوجود اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو دوسرے کو خود بخود ایک فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیتا۔ کالی بے حد سیاہ چمکدار آنکھیں اور تننے سے آئی برو اس کی شخصیت کو کچھ ایسا غرور بخش دیتے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا، مگر اس کی شخصیت کا یہ عنصر کسی کو اس کے زیادہ قریب بھی نہ آنے دیتا۔ صفا کو بھی ان کے گھر آتے جاتے 6 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے اسید سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔
وہ جیسے تھم سا گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس پہ سحر سا طاری ہوا تھا۔ سانس تک ساکن ہونے لگی تھی۔ وہ قدم با قدم قریب آ رہا تھا اور پلکیں چپکائے بغیر وہ اس دیو ملائی شخصیت رکھنے والے ساحر کو دیکھے جا رہی تھی۔ محبوب کے قدم دھڑکن بن گئے اور اس کے بدن کی مہک پورے جھونکے کی طرح اسے چھو کر گزر گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اب اس کا یہاں فضول ٹہرنا بیکار تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر پہنچنے کے بعد وہ انہیں ڈھونڈتی پچھلے لان کی طرف نکل آئی تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ پودوں کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ آگی صفا، اسے دیکھتے ہی نرم سی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ آپ یہاں ہیں آنٹی، اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ موسم بدل رہا ہے تو پودوں کی تراش خراش کر لوں، مگر کوئی نہ کوئی کام نکل آتا۔ آج فارغ تھی تو سوچا یہ کام نپٹا ہی لوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ ماں کی غیر موجودگی میں اس کا اکثر یوں چلے آنا مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ صفا کے دل کو ڈھار سی ہوئی۔ سچ بتاؤں تو آنٹی، مجھے بھی بے حد خوف آتا ہے، خاص کر جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کرسی سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ کتنی عجیب بات ہے آنٹی، اتنے نوکر ہیں آپ کے مگر پھر بھی آپ خود کو مصروف رکھتی ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، کام سے انسان مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر اچھی صحت کے لیے بھی یہ بے حد ضروری ہے بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، آپ کے کزن آئے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری کام ہے۔ تب ہی سحر محمود کے چوکیدار نے اطلاع دی۔ تمہاری امی تو اسکول گئی ہوگی نا؟ سحر آنٹی وہ سوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی۔ اچھا، ان کو بتا دیں کہ میں ابھی ضروری کام میں مصروف ہوں، شام میں امی آئیں گی تب آ جائیں۔ وہ سر ہلا گئی۔ اور سنو خان کاکا، ان سے مزید کوئی بات نہ کیجیے گا، دوبارہ یہاں پیغام لانے کی ضرورت نہیں۔ سحر نے سخت لہجے میں ہدایت دی تو سر ہلاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری آنٹی، آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی۔ وہ واقعی ان کی ناراضگی سے ڈر گئی تھی۔ سحر آنٹی کو ناراض کرنا کسی طرح اس کے لیے مناسب نہ تھا، ورنہ اس کا بنا بنایا سارا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ میں یہاں خود کو بالکل محفوظ سمجھنے لگی ہوں سحر آنٹی، یقین کریں اسید سر گھر پر اکثر نہیں ہوتے، مگر جب وہ گھر پر ہوں پھر بھی میں نے کبھی ان کی نظروں کو ادھر ادھر بھٹکتے محسوس نہیں کیا۔ میری زندگی میں کم سے کم وہ پہلے مرد ہیں جن کی آنکھوں میں عورت کا احترام دیکھا ہے، ورنہ تو… سحر لبوں پر مطمئن اور آسودہ سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کتنی لڑکیاں آپ سے دین اور دنیا کی باتوں میں رہنمائی لینے آتی ہیں، لیکن مجال ہے جو اسید سر کسی کو نظر بھر کر دیکھ لیں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ حیا دار ماں کا بیٹا با حیا ہوتا ہے۔ اسے صرف گھر کی خواتین ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب عورتوں کی عزت کرنا آتی ہے۔ وہ پورے دل سے سحر کی تعریف کر رہی تھی اور مسکراہٹ گالوں کے گڑوں میں چمک کر رہ گئی تھی۔ اسید تو میرا فخر ہے بیٹا، میری زندگی کا سبب ہے اسید، اور اس کے کردار پر مجھے خود سے بڑھ کر یقین ہے۔ وہ اپنے منہ سے بھی کہہ دے کہ وہ کوئی غلط کام کر کے آیا ہے تو میں تسلیم نہ کروں، اور صرف یہی وجہ ہے کہ میں اتنے اطمینان سے اتنے گھروں کی بچیوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتی ہوں، بنا کسی خوف اور خدشے کے۔ خود سے بڑھ کر یقین ہے مجھے اسید پر۔ ان کے لہجے میں ان کے بیٹے کے لیے فخر سمایا تھا، اور لڑکیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تب بھی اس نے بھی مزید گفتگو کرنے سے گریز کیا تھا۔ سحر محمود اپنے تخت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صفا امی کی آواز پر اسے سخت بیزاری محسوس ہوئی تھی۔ سارا دن کام کاج کر کے صرف یہی وقت فارغ ملتا تھا جب وہ اپنے پسندیدہ رسالے پڑھ لیتی، مگر امی ہمیشہ اس وقت بھی ضرور اسے پکارتی اور وہ بس کڑ کر رہ جاتی۔ امی نے بابا کے بعد اسے پورے عیش و آرام سے پالا تھا، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کو کسی بات پر انکار نہ کر سکتی، چاہے دل میں کتنی ہی بیزار کیوں نہ ہوتی۔ جی امی، ابھی بھی اس نے زور کی ہانک لگائی اور بیزاری سے دوپٹہ لیتی باہر چلی آئی۔ سحر آیا تھا، اس کے وہاں پہنچتے ہی سوال آیا۔ کوفت دو گنا ہو گئی۔ جی، اور پھر آپ کے اسکول ٹائمنگز میں، اس نے جواب دیتے ہوئے مد نظر رکھا۔ تو کیا میرے اسکول ٹائمنگ میں یہ حکم نہیں کہ مہمانوں کو دیکھو؟ اس نے تعصب سے دیکھا۔ امی نے تعصب سے دیکھا۔ بالکل ہے، مگر مہمان بھی تو ڈھنگ کے ہونا امی، وہ لاپرواہی سے کہتی ان کے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ بری بات صفا، کزن ہے تمہارا،
پھر اس میں بری بات کون سی ہے؟ پڑھا لکھا ہے، بااخلاق ہے۔ ان کی بات پہ وہ ذرا سا منہ بنا کر بس رہ گئی۔ پھر جب وہ اسید کے دروازے پہ بھی چلا آیا تو تمہیں ضرور اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ کتنا برا محسوس ہوا ہوگا اسے۔ امی کی بات پہ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ خبیث نے ساری مودی سنا دی ہے اس کو، وہ بڑبڑائی۔ جو کہنا ہے صاف کو، مکھیوں کی طرح بھنبھناؤ مت۔ امی نے فوراً ٹوکا۔ میں نے کچھ نہیں کہا امی، آپ جانتی ہیں کہ میں سحر آنٹی کے گھر ڈانس سیکھنے نہیں جاتی اور نہ ہی ضرورت ایجاد کر کے اس سے بات کرتی ہوں۔ میں وہاں دینی تعلیم لینے جاتی ہوں۔ ایسے میں سحر آنٹی کے لیکچر کے درمیان سے اٹھ کر جانا بہت کچھ مس کر دینا تھا، تب ہی میں نہ جا سکی۔ اس کی بات میں وزن تھا، اس بار وہ خاموش رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو امی، دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ دینی کاموں کے لیے جو تھوڑا سا وقت میں نکال لیتی ہوں، اسے کیوں ضائع کروں؟ مجھے بے حد فائدہ ہو رہا ہے اور میں کسی قیمت پر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ راحت خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر یہ لڑکی انہیں بے حد عزیز لگنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سارا دن اس کا معصوم و پاکیزہ سا سراپا ان کی نگاہوں میں رہتا۔ آج کے دور میں بھی وہ یوں بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کے رکھتی جیسے کسی کی نظریں بھی اس کے شفاف سے سراپے سے چھو لیں تو وہ میلی ہو جائے گی۔ بیٹیوں جیسی انسیت محسوس کرنے لگی تھی وہ صفا سے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے صفا کے روح میں ان کی بیٹی کی خواہش پوری کر دی تھی۔ تب ہی وہ سب لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد بھی اسے اصرار کر کے تب تک اپنے پاس ہی روک لیتی جب تک کہ اس کی امی نہ آ جاتی۔ ابھی بھی وہ ان کے کہنے پر رک گئی تھی۔ سحر نماز پڑھنے گئی تو وہ کچن میں تھی اور امی، میرے سر میں درد ہے، پلیز ایک کپ کڑک سی چائے بنا دیں۔ بھاری مدھم لہجے پہ صفا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی، یوں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے اپنے پیچھے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب وہ وہاں بیٹھ چکا تھا، اور پھر انگلیاں بجانے کی مدھم آواز کچن میں گونجنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے کن پٹی مس رہا تھا جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلی مسلسل ٹیبل پر رقص کر رہی تھی، جن کی وجہ سے ہلکی سی تھاپ بھی پیدا ہوتی۔ اس نے اسید کی غیر توجہ محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چائے کے لیے پانی رکھا اور چائے بنا کر دھیرے سے میز پر دھر دی۔ اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے اور وہ چائے رکھ کر نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسید کی نظر اس پہ پڑتے ہی ٹھہر گئی تھی اور جم گئی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس شخص نے اس کی طرف نگاہ کی تھی، جیسے نہ جانے کتنی عرصے سے وہ محبت کا حق سونپ چکی تھی۔ تب ہی اس سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن تو بے شک بہت ہو سکتا ہے مگر معصومیت اور پاکیزگی بالکل نہیں۔ اس کی اب کی بار اسید کی آنکھوں میں پسندگی ابھری تھی۔ صفا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سامنے ہی تسبیح ہاتھ میں لیے سحر آ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا؟ اس سے یوں بدحواس دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ بات نہ بنا پائی۔ امی، اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کچن میں ہے، میں سمجھا آپ ہیں، میں نے آپ سے چائے کے لیے کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سر میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ توجہ ہی نہ کر پایا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بس انہیں محترمہ نے مجھے چائے تو دے دی بنا کر، مگر جب میں نے دیکھا تو یہ ڈر کر بھاگ گئی۔ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ سحر زور سے ہنس دی۔ تم بھی نہ صفا، ایک طرف تو اتنی تعریفیں کرتی ہو اسید کی، اور آج اگر اتفاق سے تم لوگوں کی بات ہوگی تو تم یوں گھبرا رہی ہو۔ سحر کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کی بات اسید نے نہ سنی ہو، مگر بات دعا سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ اللہ، سچ میں امی میری تعریفیں؟ وہ چہکا۔ صفا پانی پانی ہونے لگی۔ ہاں بھئی، میرا بیٹا ہے ہی اس لائق کہ اس کی اچھی عادات کو سراہا جائے۔ سر خود سے اونچے بیٹے کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ حیرت ہے امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مسکراتی نظر صفا پر ڈالی گئی۔ اس نے جلدی سے سر پر اوڑا دوپٹہ ذرا سا آگے کر لیا۔ آنٹی میں چلتی ہوں، امی آگئی ہوں گی۔ ارے سنو تو، سحرے سے پکارتی رہ گئی، مگر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ بہت شریر ہو تم، پریشان کر دیا بیچاری کو، سحر مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، سر میں کیوں درد ہے؟ خیریت؟ اچانک ہی خیال آیا تھا۔ اسید چونکا۔ بالکل ٹھیک ہو امی، چائے بڑی زبردست تھی، پیتے ہی آرام آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی دل کی بات ماں کو نہ بتا سکا تھا۔
چند دن بعد لاہور میں کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور آج اسے ہر حال میں اپنے اور امی کے لیے کپڑے خریدنے تھے۔ تب ہی وہ آج سحر آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ وہ صبح سے اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے تو وہ بازار جا کر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید سکے، مگر 10 بج رہے تھے اور اس کا ابھی تک اتا پتہ نہ تھا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ تب ہی ڈور بیل بجنے پر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی تھی اور ایک جھٹکے سے گیٹ کھول دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے سے یقین ہو گیا تھا کہ غصہ واقعی دگنی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے انسان کو۔ گیٹ سے ٹیک لگائے ساحر نے ایک تیکھی نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی تھی۔ اتنی بے قراری، خیریت تو ہے نا؟ تم تو کہتی ہو کہ اماں گھر پر نہ ہو تو کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی ہو، پھر ایسا کون آ رہا تھا کہ پوچھے بنا ہی کھٹ سے کنڈی گرا دی؟ خبیث سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ خباثت سے بولا۔ یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پل بھر میں اپنا اعتماد بحال کیا۔ ابھی اماں زندہ ہیں میرا خیال کرنے کے لیے، جتاتا ہوا لہجہ۔ چلو آج معاف کیا، مگر کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی پڑے گا۔ ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا وہ بھی۔ وہ اندر آنے لگا تو صفا نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ بتایا تھا نا کہ اماں گھر پر نہ ہوں تو میں کسی کو گھر میں نہیں آنے دیتی۔ ساحر سے بات کرتے ہوئے دنیا جہاں کی تلخی اس کے لہجے میں آ سمائی۔ اس کے ہاں تو میں بھی اس لیے دوڑا چلا آتا ہوں کسی کی بری نظر ہمارے گھر پر نہ پڑے۔ اپنے بازوؤں کے سامنے اس کی کوشش ناکام ٹھہری، اس کا منصوبہ ناکام رہا۔ وہ اندر آ گیا۔ صفا کا دل گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے اس چچا زاد سے بے اندازہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہ ایک بری نظر کسی اور کی بری نظر سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اچھا اندر چل، چائے بنا دے یا یہیں سے رخصت کرے گی؟ اس نے اچانک ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صفا یوں اچھلی جیسے 100 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ خبردار، جو آئندہ کبھی ایسی جرات کی تو اس نے یوں دوپٹے سے ہاتھ رگڑا جیسے کوئی اندیکھی غلاظت صاف کر رہی ہو۔ واہ جی، غصے میں تو اور پیاری لگنے لگتی ہے قسم سے۔ صفا کا دل چاہا اس کے منہ پر تھوک دے۔ تب بھی گیٹ پر دستک ہوئی تھی۔ اس کی دوست سویرا تھی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ جلدی نہیں آ سکتی تھی؟ سارا غصہ سویرا پہ نکل گیا۔ وہ بیچاری بس ہوں ہاں کرتی رہ گئی۔ اب باہر نکلو تاکہ میں تالا لگا سکوں، باقی گھر ویسے باہر سے بھی لاکڈ ہے۔ اس نے روکھے سے انداز میں ساحر کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک تیز نظر صفا پر ڈالی۔ وعدہ رہا، سارے بل نکال دوں گا، بس موقع ملنے دے۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اور پھر سارا دن وہ بازار ہی رہی تھی۔ شاپنگ سے لے کر گھر کے ہر کام میں اس نے کچھ نہ کچھ بگاڑ دیا تھا۔ امی بولتی رہ گئی مگر وہ خاموش ہی رہی۔ کیا مطلب امی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ وہ شوق تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کہہ دیا نا صفا، بار بار ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، راحت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ میں کیوں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ؟ پھر میں یہاں اکیلے کیا کروں گی اتنے دن؟ وہ خاصی پریشان تھی۔ دن میں تو خیر پہلے بھی وہ عادی تھی، مگر اس طرح سارا دن اور پھر رات اس کی جان نکلنے لگی۔ کیونکہ میں تمہیں ہر ایرے غیرے کی شادی میں نہیں لے کر جا سکتی، انہوں نے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، اور یوں ہر ایرے غیرے کے ساتھ چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ ایرے غیرے نہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ پھر ساحر اور سمن دونوں ہی تمہارے پاس ہوں گے تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ان دونوں پر بھروسہ ہے، انہوں نے قطع لہجے میں کہا۔ اور رہی بات ساحر کی تو وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، عنقریب تم دونوں ایک ہونے والے ہو، سو اچھا ہے کہ اس کا ذکر عزت سے کیا کرو۔ امی نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر مجھے وہ ذرا برابر بھی پسند نہیں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ راحت نے ایک کڑی نگاہ کی تھی۔ مجھے تمہاری پسند نا پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے وہ سب کرنے کا اختیار رکھتی ہوں جو مجھے بہتر لگے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ ساحر کو تو فرق پڑے گا نا میری پسند نا پسند سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی بات کی بھنک بھی پڑی نا اس سے تو دیکھنا میں حشر کر دوں گی تمہارا، اب کی بار انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ مگر امی، میری زندگی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جائے؟ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ صفا اس کی توقع کی عین مطابق وہ اسے روتا دیکھ کر فوراً نرم پڑی۔ تم جانتی ہو بیٹا، تمہارے باپ کے بعد میں نے کتنی مشکلوں سے تمہاری پرورش کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ضروری ہے، مگر بعض فیصلے ماں باپ ہی کر لیں تو بہتر ہوتے ہیں۔
مگر امی انہوں نے کبھی ہمارا کب ساتھ دیا۔ اب جب ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو آگے ہیں پیار جتانے، وہ بھی آج سارے حربے آزمانا چاہتی تھی۔ اب تو آگے نا، بس میرے لیے کافی ہیں، پھر وہ تمہارا اپنا خون ہے، ماریں گے بھی تو چھاؤں میں رکھیں گے۔ راحت کی بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ اللہ امی، اس قدر زیادتی! وہ صدمے کے باعث بول ہی نہ پائی۔ اب 1-2 دن رہ گئے ہیں، تمہیں دماغ خراب مت کرو میرا، جاؤ جا کر کام کرو، میں نے پرچے بھی چیک کرنے ہیں ابھی۔ انہوں نے تو گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ اداسی وہاں سے پلٹ گئی۔ سید کے کچھ لوگ کھانے پہ ہیں، تم آج شام میری مدد کرنے آ سکو گی؟ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکلنے لگی تھی کہ سحر نے اسے روک دیا۔ جی ضرور آنٹی، امی آ جائے میں ان کو کھانا دے کر فوراً آ جاؤں گی، اس نے تابع داری سے جواب دیا۔ 2-3 ڈشز تو لازمی بنانی پڑیں گی، جلدی آ جانا، میں اسیر سے مینیو بنوا لوں گی، انہوں نے ہدایت کی تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وعدے کے مطابق راحت کو کھانا دے کر وہ ان کی اجازت سے فوراً وہاں چلی آئی تھی۔ سحر کی توقع کے عین مطابق اسید نے 2-3 مین آئٹم کے ساتھ سویٹ ڈش بھی رکھی تھی۔ وہ آتے ہی کام میں جت گئی۔ اسید شام ہونے تک گھر نہیں آیا تھا، ایک طرح سے یہ غنیمت ہی لگا تھا، اس نے سارے کام شام سے پہلے ہی نپٹا لیے تھے۔ اتنا عمدہ کھانے کی خوشبو محسوس کر کے ہمارے مہمان وقت سے پہلے ہی نہ آ جائے، بہترین خوشبو ہے، محسوس کرتے ہوئے وہ طریفی انداز میں کہتا کچن کے اندر آیا تھا۔ ڈنر کے لیے برتن نکالتی صفا گھبرا کر اٹھی۔ او سوری، آپ ہیں؟ اس کی بے ساختہ ہڑبڑاہٹ پر وہ شرمندہ سا ہو گیا، تب ہی سحر بھی اندر آ گئی۔ نہیں امی، ابھی رستے میں ہوں، وہ ماں کو دیکھ کر اشارے سے بولا تو انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چت لگائی۔ آنٹی سب تیار ہے، میں چلوں؟ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے فوراً جانے کا خیال آیا۔ اسید نے آگے بڑھ کر فریج سے پانی لیا اور گلاس میں ڈالنے لگا۔ کتنا بے پرواہ ہے یہ شخص، اسے دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد وہ خود بھی اس سے چھپتی پھرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس اتفاقی ملاقات کے بعد اسید نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں بیٹا، مگر یہ سب سرو کرنے میں تو میری مدد کرتی جاؤ۔ وہ اسے مزید روکنا چاہتی تھی۔ کاکا ہے نا امی، اچھا نہیں لگے گا یوں غیر مردوں کے آگے خواہ خواہ ان کا آنا۔ میں سمجھا دوں گا کاکا کو، آپ فکر نہ کریں، جانے دیں انہیں۔ موبائل پہ کسی کے پیغام چیک کرتا، آرام سے ماں کو مخاطب کرتا۔ وہ بالکل اس کے پاس سے گزرا تھا اور وہ پھر سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ بے نیاز تھا، یہ بے نیازی، یہ شان، یہ غرور اسے زیب بھی تو دیتا تھا۔ وہ اداس ہو گئی۔ یہ شہزادے جب نصیب میں نہیں ہوتے تو ملا کیوں کرتے ہیں؟ آج کی رات بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے سوچا تھا اور پھر ساری رات اس بات کا جواب ڈھونڈتی رہی تھی۔ ساری بحث بیکار گئی تھی، امی اکیلی ہی گئی تھی اور کوٹ پہ کوٹ یہ کہ ساحر اور سمن کو اس کے پاس چھوڑ گئی تھی، اور اب وہ بے طرح اداس ہو رہی تھی۔ اس نے سارا دن تقریباً سحر آنٹی کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ زندگی بالکل گرگٹ کی طرح ہوتی ہے، ہر بار نیا رنگ، نیا روپ لے کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، روز نیا امتحان، نئے پرچے تھما دیتی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ نتیجہ البتہ غیر یقینی ہوتا ہے، یا تو زندگی میں ہی یا پھر زندگی کے بعد اصل زندگی ہاتھ آنے پر۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کو اس کے ہر روپ کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ہر نئے امتحان سے نپٹتے ہیں۔ انہوں نے لیکچر ختم کر دیا، وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکلنے لگی تھی۔ لگتا ہے بہت دل لگتا ہے تمہارا سحر آنٹی کے گھر میں۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنا اس سے ہوا تھا جس کی شکل تک دیکھنے کو روادار نہ تھی۔ تم سے مطلب؟ کھدرا سا صاف جواب۔ ہر وقت مطلب نہ پوچھا کرو، بہت جلد میری پناہوں میں آنے والی ہو، ایسا نہ ہو کہ سارے مطلب سمجھا دوں تو ٹوٹ پھوٹ جاؤ گی۔ اس کی نازک سی کلائی پکڑ کر وہ غصے سے بولا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا ساحر، مجھے آئندہ ہار لگانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ گراہٹ تھی اس کے لہجے میں۔ شیرنی ہے قسم سے، تبھی تو مرتا ہوں تجھ پہ پوری جان سے۔ بس یہ اماں والا شکار کا نشہ نہ ہوتا تو کب کا تجھے اپنا چکا ہوتا۔ وہ غلیظ سا مسکرایا۔ امی کے سامنے تو بڑی شہر ٹپکاتی ہیں چاچی، یہ بات ذرا امی کو بتا کر دیکھو تب مانو۔ وہ غصے سے تلملا گئی۔ سمجھتی ہے تجھے تیرا ہاتھ ایسے نہیں لگنے دوں گا، مجھے کتے نے کاٹا ہے بے وقوف۔ وہ ہنسا۔ تو کیا چھوڑنے والا ہوں؟ حساب نکلتے ہیں تیری طرف ایک ایک کر کے چکاؤں گا، بس موقع مل جائے کبھی آگے۔ یہ تیری قسمت، شادی کے بعد یا وہ کس قدر گھٹیا تھا، اس کا اندازہ اسے صحیح طور پر آج ہو رہا تھا۔ موسم بڑا گرم ہو رہا تھا، پر تم آج کمرے میں ہی سونا، ٹھیک سے دروازے وغیرہ بند کر کے۔ حالات خراب ہیں، دانتوں میں باقی
مارتا خبیث کی طرح ہنستا وہ اندر چلا گیا اور وہ شل سے وجود کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ اسے آج پہلی مرتبہ اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مائیں تو بیٹیوں کی شکل دیکھ کر ان کا درد اور پریشانی سمجھ جاتی ہیں، بیٹیوں کے گرد منڈلاتے خطرات کو محسوس کر کے کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان کو تاڑنے والوں پر بل پڑتی ہیں، اور ایک اس کی ماں تھی کہ اس کے کہنے کے باوجود اسی شکرے کو اس کا محافظ بنا گئی تھی جو جانے کب سے اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شام کے ڈھلتے سایوں نے اس کی پریشانی بھی بڑھا دی تھی۔ سمن اس کے لا کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ سونے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کی منتیں کرتی اور سمن بار بار انکار کر دیتی۔ وہ بار بار اس کی منتیں کرتی اور سمن کے بار بار انکار پر ساحر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دیتا۔ بالآخر اس نے ان دونوں پر لعنت بھیج کر اوپر آنے میں ہی آفت سمجھی تھی۔ اس نے سب کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کیے تھے، بار بار لاک چیک کیے، دروازے اچھی طرح لاک تھے۔ صرف ٹیرس کی طرف والی ایک کھڑکی اس نے کھلی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس طرف سے اسے آنے کی ذرا برابر بھی امید نہ تھی۔ ساحر کے آنے کو گریز بالکل ٹیرس اور اسید محمود کے گھر کے ٹیرس سے جڑی تھی، تب ہی اس نے اس طرف سے وہ مطمئن تھی کہ وہ کمرہ اسید کے استعمال میں رہتا تھا، تب ہی اگر وہ آتا بھی تو وہ آسانی سے چیخیں مار کر کم سے کم ساتھ والے گھر کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہر طرف سے بے فکر ہونے کے بعد بھی اسے نیند بہت دیر سے آئی تھی۔ کب لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ آنکھ لگ گئی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پہ ہی ہاتھوں پہ سر رکھ کر شاید ساری رات کی نیند پوری کر لیتا کہ عجیب سے شور سے کسی پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے کوئی چیز زور سے زمین پر دے ماری تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، تبھی آواز بہت تیز آئی۔ ہر رات تو وہ کھڑکی بند کر کے اے سی آن کر کے سوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ میٹھے میٹھے سوتے رہنے سے اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ گردن کو سلاتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر کھڑکی بند کرنے لگا۔ اس نے ایک پٹ بند کیا ہی تھا کہ کھڑک سے کوئی چیز پھر گری۔ اس دفعہ آواز بے حد واضح تھی۔ ٹیرس کے اس طرف لازمی کچھ اور تھا جسے اس بار وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا تھا۔ تیزی سے باہر آ کر اس نے لائٹس آن کر دی تھی اور دھماکے سے نہ صرف اس طرف بلکہ اس طرف کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پیر ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا موت ابھی اس پر حاوی ہو جائے گی۔ نیند کی وجہ سے غالب ہونے والا ڈر پوری قوت سے دوبارہ جاگا تھا۔ کہیں ساحر تو ٹیرس کی طرف سے آنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ خوف زبان پر آیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور اگلے ہی لمحے میں ساکت رہ گئی۔ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ آرام سے جیسے ماروا وجود سامنے صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ بول نہ سکی اور پھر اس نے پھرتی دکھائی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھولنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر ساحر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس نے انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت کہا تھا کہ اچھی طرح دروازے بند کر کے سونا۔ زیر لب چلتی شیطانیت کی روشنی میں بھی اس کے چہرے تک اس کے قریب آ چکا تھا، حالانکہ وہ بلب جلا کر سوئی تھی۔ ساحر نے بھاگنے کے قابل نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ اسے چیخنے چلانے کے لیے پوری قوت سے باہر کی طرف بڑھی۔ خود کو مظلوم نہ بنائیں، ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانتے جتنی جلدی آپ ہار مان لیتے ہیں۔ سحر آنٹی کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی اور اس نے عزم کر لیا کہ میں نے لڑنا ہے۔ اس کا مقدر کہ اللہ اس کی مدد کر دیتا اور وہ اس شکرے کے ہاتھوں سے خود کو تباہ ہونے سے بچا لیتی۔ تب اس کی نظر دروازے کے ساتھ پڑے شیشے کے بڑے سے فش بال پر پڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے اس بال کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ بال سیدھا ساحر کے پاؤں پر گرا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ضرب لگی تھی اسے اور صفحہ دوبارہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر زیرو کا بلب بھی آف کر دیا تھا۔ اس طرح وہ اسے آسانی سے قابو کر سکتا تھا اور وہ راہ فرار ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہتی۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوری قوت سے چیختی، ساحر کے مضبوط بازو نے اسے پھر سے جکڑ لیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رو دی۔ وہ اسے پوری طرح خود سے لگائے اندر کی طرف کھینچنے لگا۔ اسے لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں جتنی بھی دعائیں یاد تھی پڑھنے لگی۔ تب ہی خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کا پاؤں پاس پڑے گملوں کے چھوٹے سے سٹینڈ پر پڑا تھا اور زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے وہ گر پڑا۔ گملے ٹوٹنے کی آواز کافی تیز تھی۔
ساحر گھبرا گیا اور مزید تیزی سے اسے گھسیٹنے لگا۔ تبھی روشنی سی پھیلی تھی، اس کا ہاتھ ذرا سا ڈھیلا ہوا تھا اور یہی وقت کافی تھا صفا کے لیے۔ وہ بری طرح چلانے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسید شاید سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ معمول کے قریب آ کر چلایا۔ ساحر کی گرفت ڈھیلی پڑی، وہ تیزی سے اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی گرل پھلانگ گئی اور اسید کے پیچھے جا چھپی۔ ساحر نے بھی اس کی تلقین کی تھی، میری کزن ہے وہ، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو۔ انگلی سے اسے تنبیہ کرتا ہوا صفا کی طرف لپکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ صفا کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا، اسید نے زبردست مکہ سے جڑ دیا تھا۔ ساحر نے ایک غصے بھری نگاہ کی تھی اور اگلے ہی لمحات میں وہاں شور سن کر آس پاس کے ٹیرس بھی روشن ہونے لگے تھے۔ سمن بھی شور سن کر اوپر آ گئی، مگر کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے وہ بس دروازہ ہی بجاتی رہ گئی۔ سحر محمود حیران اور پریشان شور سن کر وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی تیز آواز پہ وہ دونوں ہی ٹھٹک کر رکے تھے۔ امی یہ اسید بولنے لگا تھا کہ ساحر نے ٹوک دیا۔ یہ کیا بتائے گا آنٹی؟ میں بتاتا ہوں، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے ان دونوں کو، اور یہ بغیرت۔ سحر کا سر چکرا گیا، انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ ذلیل انسان! اسید نے فوراً اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل تو تم ہو، ارے خدا کی پناہ، اسلام کی باتیں سکھانے لڑکیوں کو گھر بلا کر ان پر جال ڈالتے ہو؟ وہ زمین پر تھوکتے ہوئے بولا، آواز اس قدر اونچی تھی کہ آس پاس کھڑے تمام لوگ بخوبی سن سکیں۔ وہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے اور سحر کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ سہمی کامتی شرمندہ سی اپنا وجود ڈھانپتی صفا چاہ کر بھی ان کے نرم اور مہربان وجود سے نہ لپٹ سکی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی عزت بچاتے بچاتے اتنے شریف لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا بولنا، اس کا چیخنا سب بیکار تھا۔ وہ اسید کی ٹیرس پہ تھی اور یہی اسید کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سارا منظر دھندلانے لگے تھے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو، کسی میں کوئی اچھائی ہوگی تو اسے صرف اچھی قسمت جان کر کہہ کر چھپانے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر کہیں کسی کو کوئی برائی پتہ چل جائے تو پوری طرح تصدیق نہ ہونے کے باوجود بھی وہ قصہ زبانی خاص و عام پہ ہوتا ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے بات۔ پوری کالونی نے بچیوں کو سحر محمود کے گھر آنے جانے سے منع کیا تھا، ان کی تمام تر نیکیوں کو رد کر کے اس غلطی کو صحیح مان کر انہیں سزا سنا دی تھی، جس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ جانتا تھا، صرف اللہ ان کی سچائی جانتا تھا۔ مگر یہاں صرف اسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا جو ظاہر ہوتا ہے۔ سمن نے راحت کو فون کر کے ساری بات بتانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کی تھی۔ وہ مرا ہوا وجود لیے چہرہ چھپائے گھر میں آئی تھی اس بار۔ چاچی دیکھ لیں کیسا منہ کالا کیا ہے، ساری برادری میں تیری لاڈلی نے۔ مردہ وجود لیے وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ جب ساحر نے آ کر ان کو ایک اور توڑا دے مارا، انہیں روح تک چھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے چاچی، یہ تو شکر ہے کہ کھٹکا سن کر میں اوپر چلا گیا اور موقع پہ سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ وہ ہونے جا رہا تھا کہ راحت نے ٹوک دیا۔ صفا کہاں ہے؟ انہیں خود اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کہاں ہوگی؟ خود سے نظریں ملانے تک کے تو قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ آپ کے کمرے میں خود کو بند کر رکھا ہے اس نے، منہ بناتے ہوئے وہ بولا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اب۔ وہ شاید اب بیٹی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے ساحر سے رکھائی سے بات کی تھی، وہ بھی بت کی طرح ان کی طرف دینے لگا۔ کیا مطلب چاچی؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اتوار کو جرگہ ہے ہماری طرف سے، اور تو کوئی مرد ہے نہیں تو میں ہی جاؤں گا جرگہ؟ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ہاں چاچی، اسید کی عزت ہے، ہمیشہ اسے چاہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس اسید کو بھی معاف کر دوں۔ جرمانہ تو وصول کر کے ہی رہوں گا، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ عزت تو اور زیادہ خراب ہوگی، اس طرح تو بات گاؤں والوں میں بھی کھل جائے گی۔ شدید کرب تھا جو ان کے لہجے میں بول رہا تھا۔ عزت بچی کون سی ہے چاچی؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی طرف بڑھتے قدم سو من وزنی ہو رہے تھے، مگر وہ دودھ گرم کر کے کمرے میں آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کرسی پر لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ وہ بے حد بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ اس کی ظاہری شخصیت سے وہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ انہیں چند دنوں میں ہی وہ بالکل کچھ کھو سا گیا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو اسے مزید پریشان ظاہر کرتی تھی۔ کپ رکھا تو وہ چونک پڑا۔ کوئی تمہارا یقین کرے نہ کرے بیٹا، مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، پورا یقین ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے اپنی فکر نہیں امی، میں پھر بھی مرد ہوں، ہمارے معاشرے میں چاہے کچھ بھی کرے
لوگ انگلی اٹھانے سے ڈرتے ہیں، مگر صفا وہ رکا تھا۔ صفا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ بیچاری کتنی معصوم و پاکیزہ تھی، اتنی ذلت، اتنی بدنامی۔ سحر محمود نے اس کی آنکھوں کے کونے بھیگتے محسوس کیے تھے۔ ایک لڑکی کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہی ہوتی ہے امی، اور ایک بار اس متاع کو کھو دے تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں سید کہ وہ بے گناہ ہے۔ امی نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری، سے سکون سا ملا۔ دنیا نہیں مانتی اور نہ ہی مانے گی۔ میں نے دیکھا ہے بابا کے بعد کس طرح آپ نے میری پرورش کی اور دنیا کی ہوس بھری نگاہوں کی تپش سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا، لیکن صفا، اس کا معاملہ الگ ہے امی۔ وہ تو گھر کے شیطان کی وجہ سے اس ذلت کا شکار بنی ہے۔ وہ بے حد دکھی تھا۔ سحر جانتی تھی اپنے بیٹے کو دوسروں کی پریشانی پہ وہ ایسے ہی تڑپ اٹھتا تھا۔ جرگہ ہے نہ پرسوں، دیکھو کیا فیصلہ سناتے ہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ امی نے اسے ڈھارس بنائی۔ یہی بات تو پریشان کر رہی ہے مجھے امی، یہاں ہماری برادری انہی لوگوں کی ہے، ہماری طرف سے بس ماموں ہی ہوں گے۔ ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات سنے گا؟ پھر محلے والوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کی گواہی ہمارے خلاف ہی جائے گی۔ ایسے میں تو پیسے دیکھ کر جان چھڑا لوں گا، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ روپوں کا جرمانہ ہی لگے گا، مگر صفا ساری عمر کے لیے ذلت اپنی پیشانی پر کندہ کروا لے گی۔ کون قبول کرے گا اسے؟ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا امی؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہ پائیں۔ جو اب تو خود ان کے پاس بھی نہ تھا۔ صفا تیسری دستک پر جب ماں کی بھیگی بھیگی آواز بھی اسے سنائی دی تو اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ماں کا شفیق وجود سامنے پاتے ہوئے ان سے لپٹ کر پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے سا لگائے اندر آئی، پھر اسے خود سے دور کرتے دروازے کی کنڈی چڑھاتی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اللہ پوچھے تم سے صفا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ الفاظ زہر سے اس کے سارے وجود میں زہر پھیلتا محسوس ہوا۔ اس کے ایک ایک عضو نے تڑپ کر چیخ ماری اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جانتی تھی وہ بے لباس ہو چکی تھی۔ عزت پہ داغ پڑ جائے تو انسان یوں ہی تو ہو جاتا ہے بے لباس بھرنا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ جب ماں آئے گی تو پورے یقین سے اسے گلے لگا لے گی اور اپنے نرم دلاسوں بھرے لفظوں سے اس کی روح کو پیراہن بخشے گی۔ مگر انہوں نے اس کے بھرنا روح کو تماچا دے مارا تھا۔ موت واقعی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز تو واقعی زندگی ہے۔ کاش یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے۔ ریزہ ریزہ ہوتی روح بلبلائی تھی۔ میرے پاس اور تھا بھی کیا صفا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ دونوں کندھوں سے پکڑ کر انہوں نے بت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بت کی بس صرف آنکھیں چلکی تھی، اس کے ساکت وجود نے آنکھوں کے علاوہ اور کوئی حرکت نہ کی تھی۔ بت بھی روتے ہیں، اسے اب پتہ چلا تھا کہ موت کی سردی کیا ہوتی ہے، مگر جب وہ شخص ہی آپ کا اعتبار کھو دے، جو آپ کے جسم، آپ کی روح کا ہی ایک حصہ ہو، تو احساسات ایسے ہی تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا ابھی صفا رحمان کے ساتھ۔ موت کی سی سردی اس کے روح تک سرات کر گئی تھی۔ کتنی محنت سے میں نے یہ عزت بنائی تھی، یہ مقام حاصل کیا تھا، مگر تم نے سب ایک جھٹکے سے ختم کر دیا۔ کوئی خنجر جیسے اس کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ اسے بے طرح تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے تم پر اتنا اعتبار تھا کہ جب سما نے مجھے بتایا تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اسے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر صرف دھندلا عکس ہی نظر آیا۔ کہاں ساحر کو دیکھ کر گھبرا جانے والی میری صفا، اور کہاں کسی بالکل انجان لڑکے سے۔ ماں کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سوچا تھا، آج اسے سب غلط لگا۔ مائیں بیٹیوں کے دکھ جان لیتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں وہ مائیں؟ غم کی اس حالت میں بھی اسے رشک آنے لگا تھا ایسی لڑکیوں پر جن کی مائیں ان کو سمجھتی ہیں۔ اب پرسوں جرگہ ہے، انہوں نے لمبی سانس کھینچ کر جیسے خود کو سنبھالا تھا۔ ساحر اب بھی تمہیں اپنانے پر تیار ہے، تم بس جرگے میں یہ بیان دے دینا کہ اسید نے ساحر کے ساتھ مل کر تمہیں ورگلایا اور اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس طرح کم سے کم کچھ تو فائدہ ملے گا تمہیں، زیادہ رسوائی انہی کے حصے میں آئے گی۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی کسی شاگرد کو سبق سمجھا رہی تھی۔ کسی بے گناہ پہ تہمت لگانے کا انجام جانتی ہیں آپ امی؟ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی، مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ ہمت اسید اور سحر آنٹی کا نام سن کر ہی اس میں پیدا ہوئی تھی۔ راحت نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی۔ تہمت تب ہوتی ہے جب کوئی آپ پر الزام لگائے اور کسی کو پتہ نہ ہو۔ یہاں سارا محلہ گواہ ہے، اب کیوں کھلواتی ہو میری زبان؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کے دونوں گالوں کو زور سے بھینچا تھا، مگر اسے تکلیف نہ ہوئی تھی۔ روح کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ جسم زخموں کو کوئی اہمیت ہی نہ رہی تھی۔
سب سے بڑا گواہ اللہ ہے امی، اور اسے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی، وہ سب جانتا ہے۔ راحت کو حیرت ہوئی تھی، وہ کس قدر دیدہ دلیری سے بات کر رہی تھی۔ جب بات اسید اور اس کی ماں پر آئی تھی، جنہوں نے پوری طرح سے ان کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانسا تھا۔ اللہ کے فیصلوں کا آخر تک انتظار کون کرتا ہے؟ یہیں اس دنیا میں ہی لوگ گواہ ہوتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور جزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اس دنیا میں بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں امی، کیونکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کاش کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ صفا، کہ میں تمہارا یقین کر سکوں۔ تمہارے ہاتھوں مٹی میں ملا میرا اجالا دامن پھر سے شفاف ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ صفا کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ پھر بھی یہ جرگہ تو بھگتنا ہی ہے، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا۔ اس طرح اسید اور اس کی ماں کو جرمانے کی اچھی خاصی رقم دینی پڑ جائے گی۔ یہ ایک بہت اچھا سبق ہوگا ان ماں بیٹے کے لیے۔ انہوں نے بات ختم کر دی، وہ بھی بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑی، پرسوں جرگے کے فوراً بعد ہی تمہارا نکاح ساحر سے کروا دوں گی۔ اب زیادہ دیر میں تمہارا بوجھ اپنی کمزور کندھوں پر نہیں سہار سکتی۔ وہ چلی گئی اور صفا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کئی دن کی ٹینشن اور صحیح طرح سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بے حد بوجھل تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سر میں بھی شدید درد تھا، کروٹ پر کروٹ بدلتے صبر بھی جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ دور اچھال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب ہی سرانے رکھی کسی چیز پر لائٹ پھیلی تھی۔ اس نے دیکھا موبائل فون وائبریٹ کر رہا تھا۔ اسکرین پر سحر آنٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ صفا نرم و ملائم شفیق لہجے میں اس طرح پکارا تھا جو ان کا خاصا تھا۔ وہ بکھرنے لگی۔ سحر نے شاید اس کی سسکی سن لی تھی۔ مجھے تم دونوں پہ کامل یقین ہے بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر پتہ ہے کیا، اتنا برا بھی نہیں ہوا، کیونکہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اسید کے لیے۔ ہماری عزت سے زیادہ تمہاری عزت معنی رکھتی ہے۔ اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ آنسوں میں اور تیزی آئی۔ محبتوں سے گندے ان غیروں نے ان کا یقین کیا تھا۔ وہ بھی تو ماں تھی، اپنے بیٹے پر شک کر سکتی تھی، مگر انہوں نے تو اس لڑکی کا بھی یقین کیا تھا جو ان کی اولاد نہ تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی اولاد کی طرح ہی چاہا تھا۔ میرا کیا ہے، اتنی عمر کٹ گئی، تھوڑی سی باقی ہے، یہ بھی کٹ جائے گی۔ اسید کا بھی مسئلہ نہیں، وہ مرد ہے، اور مرد کے لیے ہمارے معاشرے میں سب جائز ہے۔ لیکن وہ کچھ دیر رکی اور اس سے یہ چند گھڑیاں جیسے صدیوں پر محیط لگیں۔ مسئلہ تمہارا ہے صفا، تمہاری عزت پر جو داغ لگا وہ کبھی نہیں مٹ سکے گا اگر وقت پر نہ دھویا گیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے کہا، عزت پر لگا داغ کیا دھل سکتا ہے سحر آنٹی؟ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ عزت اور ذلت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے بیٹا، اس سے ہی فیصلہ کرنا زیب دیتا ہے۔ ہم تو خاکی بندے ہیں، اس کے فیصلوں پر چاہے روئیں یا چاہے مسکرائیں، قبول کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر تم ایک پل کے لیے بھی ساری پریشانی بھول کر سوچو تو تم اس رب کے آگے سرجود ہو جاؤ۔ اس نے تمہاری عزت پر داغ نہیں لگنے دیا، حالات کچھ بھی بنے ہوں اور فائدہ کسی نے بھی اٹھایا ہو۔ اب یہ سب عارضی ہے، سچائی کس قدر بھی کمزور دکھائی دے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہارتی کبھی نہیں۔ ایک نہ ایک دن جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تمہیں بس صبر کر کے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا صفا۔ کس قدر شفیق تھیں وہ، صفا کا دل چاہا کہ بھاگ کر جا اور ان کی نرم سی شخصیت میں پناہ لے لے۔ میرے لیے تو شاید ساری عمر یہ داغ مٹانا ناممکن ہوا آنٹی، بلکہ قدرت کا فیصلہ تو دیکھیں کہ جس شخص نے میری عزت پہ ہار ڈالنے کی کوشش کی، اس سے ہی میرا مسیحا مان کر ساری عمر کے لیے اس کا احسان مند بنایا جا رہا ہے۔ وہ پھر سسکنے لگی۔ کیا مطلب صفا؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ نہ جانے کیوں ان کے دل نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا۔ صفا نے ان کی تسلی دینے پر راحت جرگے اور ساحر سے شادی کے متعلق تمام بات ان کو بتا دی۔ تمہاری امی نے ساحر کی بات مان لی؟ وہ واقعی حیران تھی۔ شکر خدا کا میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، میں تو سمجھی وہ ضرور تمہارا یقین کریں گی۔ ایک بیٹی کو بھلا اس کی ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ آنٹی شاید میری عزت پہ لگا یہ عارضی داغ کبھی بھی صاف نہ ہو پائے، کیونکہ میرے خلاف سب سے بڑی گواہی میری ماں کا مجھ پہ یقین نہ کرنا ہے۔ اس کے لہجے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ کس قدر بکھری ہوئی تھی۔ رشتے عارضی ہیں بیٹا، کبھی کوئی رشتہ ابدی ثابت ہوا ہے سوائے بندے کے اپنے رب سے تعلق کے؟
رشتے تو آزمائش ہیں، ہمیں مکمل بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہی سب کے لیے کافی ہے، ظالم کے لیے بھی مظلوم کے لیے بھی۔ انہوں نے اس کو کس طرح سہارا دیا تھا، دکھ کچھ کم ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی رشتہ دار نہ تھی مگر اسے وہ سمجھتی تھی، اس پر اعتبار تھا۔ راحت تمہاری ماں ہے، وہ بھی تمہارا برا نہ چاہیں گی مگر وہ اس وقت بے خبر ہیں، اور سچ کہوں تو میں نے بھی ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی ہی مانا ہے۔ خواہش پوری کر دی ہے صفا، تم سن رہی ہو؟ ہمیشہ مجھے ایسا لگا جیسے تمہیں مجھ سے ملانے کے لیے ہی۔ جی آنٹی، کیا میری ایک بات مانو گی؟ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی۔ اور پھر دوسری طرف سے سحر آنٹی کو سنتے سنتے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں، منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس بات کی بھنک بھی اسید کو نہیں پڑنی چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، بس اللہ کرے یہ جرگے والا معاملہ سلیقے سے نپٹ جائے۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ سحر محمود نے دعائیں دیتے ہوئے اس سے خداحافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ چاہ کر بھی وہ دوبارہ سو نہیں پائی۔ جرگے میں زیادہ تر ساحر کی برادری کے ہی لوگ تھے۔ اسید کی طرف سے صرف اس کے ماموں اور دور کے ایک چاچو اپنے جوان بیٹوں کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ اسید کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانے نے سب کے چہرے کو قدرے اطمینان بخشا تھا، مگر پھر ساحر اور دوسرے محلے والوں کی گواہی سے یہ اطمینان جاتا رہا تھا۔ سحر گاڑی میں ہی بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہیں صفا پر جمی تھی، وہی ان کے اور ان کے بیٹے کے کردار کو بچا سکتی تھی، ان کے دامن پر گرے چھینٹے صاف کر سکتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ چونکی جب برادری کی عورتوں نے صفا کو قرآن پاک کی قسم کھانے کے لیے آگے کیا۔ انہوں نے واضح طور پر ساحر کو چونکتے دیکھا تھا، ایک بے گناہ قرآن پہ ہاتھ رکھتے جھجک کھا جائے قسم کے ڈر سے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا۔ ساحر جیسا شاطر انسان بھی یہی سمجھا تھا۔ سحر کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ مچل گئی۔ میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ اس پاک کتاب کی قسم کھا کر خود کو عذاب الہی کے قابل بناؤں، اس لیے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں۔ اس رات واقعی میں اسید محمود سے ملنے ہی ان کے چھت پر گئی تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولنے لگی۔ ساحر کے چہرے پہ اب کامیابی کی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی، اور اسید نے اپنا ناشنا سا چہرہ مزید تن لیا تھا۔ غصے سے اس کی کن پٹی کی رگیں لال پڑنے لگی تھیں۔ اس کی نظریں صفا پر جمی تھیں۔ صفا نے ان نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ہم کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے، خدا گواہ ہے کہ میں اسید محمود سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس واقعے کے بعد تو خصوصاً اب کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے جان گسیل ہے۔ سارے مجمع میں سرگوشیاں ابھری۔ میری تمام بزرگ لوگوں سے درخواست ہے کہ اب اس واقعے کے بعد شاید ہی کوئی عزت دار مرد مجھے قبول کرے، اور شاید کوئی کر بھی لے، مگر سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے وہ عزت و احترام کبھی نہیں مل سکے گا۔ اسید محمود آج اپنے وعدوں اور قسموں سے مکر رہا ہے، میری زندگی تباہ کر کے یہ اب مجھ سے جان چھڑا کر اپنی پاک دامنی بچانا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جرگہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ اسید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے لیے سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتا رہا تھا، وہ یوں کھلے عام اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گی۔ ادھر صفا کے اس مطالبے پر ساحر کے بھی ہوش اٹھ چکے تھے۔ یہ بات غلط ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، ان دونوں کو سزا دی جائے۔ دوسری سزا کیسی؟ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی جس قدر تاوان آپ لوگ کہیں گے ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان دونوں کے لیے یہی سزا کافی ہوگی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ اسید کے چاچا نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ رکو چاچا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ کافی ہے اسید بچے، اب ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے دو۔ اسید کو خاموش کرانے کے بعد وہ دوبارہ جرگے کے ممبران کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے خیال میں تو لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جرگے کے معتبرین نے بھی اسید کو فرما برداری سے سر جھکاتے دیکھ کر آپس میں صلاح شروع کر دی تھی۔ لیکن ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، بہتر یہی ہے کہ رقم مقرر کی جائے اور بس۔ ساحر ایک مرتبہ پھر چلایا، لیکن اس طرح برائی زندہ رہے گی۔ آج یہ لڑکی یوں سرِ عام اپنے عشق کا اعلان کر رہی ہے، کل یہ کوئی اور قدم بھی اٹھا سکتی ہے، اور خصوصاً شادی کے بعد اس طرح کا قدم مزید گناہ پھیلانے کے مترادف ہوگا۔ ابھی یہ لوگ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، سو دانش مندی یہی ہے کہ اب لڑکا اس لڑکی سے شریعت کے عین مطابق شادی کرے، اور لڑکی کے گھر والوں کو ریت کے مطابق تاوان بھی ادا کرے۔ سب سے معزز ترین رہنما نے دلائل دیے تو باقی ممبران بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔
ٹھیک ہے، آپ لوگ سزا کے طور پر جتنی بھی رقم مقرر کریں گے آج شام تک ہی ادا کر دی جائے گی۔ آپ گواہ کے طور پر پہ کوئی بھی سلاس مقرر کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ نکاح کا اہتمام بھی آج ہی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ نکاح اور شادی میں سادگی تو ویسے بھی سنت رسول ہے۔ اسید کے ماموں نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ ساحر اس بار خاموش رہا تھا، ورنہ جس ہوشیاری سے صفا اس کے ہاتھ سے نکلی تھی کوئی بعید نہ تھا کہ وہ رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ دل ہی دل میں کرتیس نے بھی فیصلے کو قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج شام 7 بجے تک اسید محمود صفا علی کے گھر والوں کو 3,50,000 کی نقد رقم بھی ادا کرے گا اور آج ہی کی شام سادگی سے ان دونوں کے نکاح کی تقریب بھی کالونی کی مسجد میں ادا کی جائے گی اور لڑکے کو بھی کسی اور جگہ رہائش اختیار کرنی پڑے گی تاکہ آگے یہ متنازع کا باعث نہ بن سکے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسید غصے سے مٹھیاں بینچے کھڑا ہوا تھا اور گاڑی میں مطمئن سی کارروائی دیکھتی سحر محمود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ صفا آتشی گلابی رنگ کے روسی ملبوس میں سکڑی سمٹی نازک سی صفا بے شک اس وقت زندگی کے سب سے خوبصورت ترین بندھن میں جڑ چکی تھی۔ شہزادے بھی کبھی ملا کرتے ہیں، انہونی ہی تو تھی، تبھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اپنے تمام حقوق اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دینے کی توثیق کی تھی۔ پلو پر دھرے ہاتھوں پر خواب کی تعبیر قریب تھی، مگر ایک انہونی کا خوف بھی دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ تو جیسے دور کہیں آسمانوں کی باسی بنی تھی۔ صفا راحتنی سے بازو سے پکڑ کر ہلکے سے جھٹکا تو وہ چونک گئی۔ نم آنکھیں ماں کے چہرے پر جمی تو کیا عزت کا غم ان کے لیے بیٹی سے بھی بڑھ کر تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عزت دار کو عزت سے زیادہ بھلا کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ دل نے بلا تعمل جواب دیا تھا، اور اس بات کی وہ خود گواہ تھی کہ اس کی ماں نے ساری عمر اسی عزت، اسی نام کی حفاظت کی تھی۔ تبھی تو تائی امی کے اس طرح کے سلوک کے باوجود ان سے رابطہ رکھتی تاکہ کسی نہ کسی طرح ساحر کا آنا جانا رہے اور کسی مرد کی چھایا ان کے سر پر ہو تاکہ کسی کو بھی اکیلا سمجھ کر ان پہ یا ان کی بیٹی پر نظر ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن اس بے خبری میں ہی ماری گئی۔ گھر کا محافظ ان کی عزت پہ نظر لگائے بیٹھا تھا۔ امی وہ ان سے لپٹ گئی، بکھرنے لگی، سسکنے لگی۔ راحت اس مہکتے وجود کو اس بار نہ روک سکی تھی۔ ممتا مچل اٹھی تھی اور پھر ان کا تھا ہی کون؟ صرف 2 سال کی تھی صفا جب عبد الرحمن کا انتقال ہوا تھا، تب سے صرف وہی رہی تھی ان کی زندگی کا محور۔ اپنی سانس اس کے وجود سے اٹھتی مہک بھی اتارتے ہوئے انہوں نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ صفا میں آج تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ مائیں جس قدر بھی خفا ہو جائیں اس وقت ان کا دل سخت نہیں ہو پاتا۔ بہت ارمان تھے میرے مگر وہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ اسے نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، کتنا روپ آیا تھا اس پر۔ وہ ننھی سی گڑیا جسے کبھی وہ بڑی چاہ سے ہر نمونے کے فراک پہنا کر طرح طرح کے ہیئر سٹائل بنا کر سنوارا کرتی تھی، وہ ہمیشہ ہی وہ پہلے سے منفرد اور خوبصورت نظر آتی، لیکن آج ان کی گڑیا کا یہ روپ کسی بھی روپ سے انوکھا اور بہترین تھا۔ گو کہ سحر نے اس کے لیے بہترین سامان اور بیوٹیشین بھیجے تھے، لیکن اس نے سادہ سا میک اپ کروایا تھا، پھر بھی اداسی بھرا گلابی سا پیکر گلابی پیراہن میں پریوں کی طرح نکھر رہا تھا، مزید اجاگر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرتی تو میں خود اسید جیسے لڑکے کو کبھی نہ ٹھکراتی صفا، مگر تم نے غلط رستہ چنا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ ایسا نہیں امی، اللہ گواہ ہے میں نے یہ رستہ بہت سوچ سمجھ کر چنا، اور جس دن آپ کو حقیقت پتہ چلی آپ مجھے غلط نہیں کہو گی امی۔ اس نے مہندی سے آری ہاتھوں سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ بیوٹیشین کے بے حد اثرات پر بھی اس نے مہندی لگوانے سے انکار کر دیا تھا، اور کیوں کر لگواتی کہ نہ کوئی سکھی تھی اور نہ کوئی خواب کی تعبیر کی شادی، ایک حادثہ ہی تھا جو رونما ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی جیسے زبردستی اس کی شادی میں رکی ہوئی تھی۔ نہ کوئی ارمان، نہ کوئی خوشی ان کے چہرے پر تھی، بس ناراضگی تھی۔ مان ٹوٹ جانے کا کرب تھا، اور صفا رحمان کے حصے میں آئی تھی کچھ بھولی بسری دعائیں جو شاید اس کی ماں کے دل کے کسی کونے میں ابھی تک سانس لے رہی تھیں۔ جو رات لڑکی کی آنکھوں کو کئی خواب دیکھ کر جگمگا دیتی ہے، وہ رات صفا کو مستقبل کی فکر دے گی تھی۔ اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس کا انجام کیا ہوتا؟ اس رات جب حیا کی لالی عورت کے چہرے کو مزید سنگار بخشتی ہے، اس کے خوبصورت چہرے پر فکر چھا رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ ابھی مسجد سے لوٹے تھے۔ چاچا اور ماموں لوگوں کو امی کے ساتھ لاؤنج میں چھوڑ کر
وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیرت کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی۔ کمرے کی کایا ہی پلٹ دی گئی تھی اور جگہ جگہ پھولوں کی، تازہ گلاب کی پھولوں کی مہک عجیب سی بیٹھ کے چاروں طرف جھلملاتی ننھی ننھی موتیوں جیسی لڑیوں کے ماحول میں سانس پھونک رہی تھی۔ وہ محو حیرت تھا کہ امی آئیں اسے یوں حیرت سے کھڑا پایا دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکراتی ہیں۔ اسید، شفیق کو آواز پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ کتنے خواب تھے نا امی آپ کے میری شادی کے حوالے سے۔ چچا نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ایک بار مجھ سے تصدیق تو کر لیتے۔ انہوں نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ ہم سب کو تمہارا اعتبار ہے بیٹا، اور فیصلہ صرف قبول کیا جاتا ہے، لیکن وہ صحیح ہے یا غلط یہ ہم یا وہ نہیں جانتے، یہ فیصلہ وقت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اکثر سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور رہی بات میرے ارمانوں کی، تو یقین کرو میرا یہی ارمان تھا کہ میرے اپنوں کے ساتھ بہت ہی سادگی سے تمہاری شادی قرار پائے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ مجھے کوئی دکھاوا نہیں کرنا تھا، سنت نبوی کی پیروی کرنی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ اس اللہ پاک کی کریمی پر کہ میں کامیاب ہوئی۔ پھر بھی امی مجھے اب سنبھلنے میں شاید کافی وقت لگے، اور یہ سب۔ وہ پریشان سا دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے صوفے پر جا بیٹھا۔ صفا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اسے قبول کرنا بے حد مشکل ہے میرے لیے۔ اس رات میں نے اس لڑکی کے لیے اس خبیث ساحر سے جھگڑا کیا، اور پھر بھی صرف اس کی عزت کے لیے میں پریشان رہا۔ میں مرد ہوں، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس لڑکی نے کتنی دلیری سے یوں سب کے سامنے نہ صرف اپنے بلکہ میرے دامن پر بھی کیچڑ اچھال لی تھی۔ وہ کس قدر بکھرا تھا وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر وہ بے حد سمجھدار عورت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مرد کے لیے مشکل کام وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے۔ عورت خواہ کسی بھی روپ میں اگر اسے دلاسا دے دے کہ وہ مرد ہے، اس میں ہر طرح کی صورتحال سے لڑنے کا حوصلہ ہے، تو واقعی وہ ہر حال میں کامیابی پار کر رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اس وقت یہی کرنا تھا، فیصلہ وقت پر چھوڑ کر بس کسی طرح اسید کو اس کی ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس دلانا تھا۔ آہستہ آہستہ خود اس پر سچائی کھل جانی تھی، اور وہ جانتی تھی تب ان کے بیٹے کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ ہم کسی کو اتنی جلدی غلط نہیں مان سکتے بیٹا، صفا میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بے حد اچھی لڑکی ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ تمہارے چاچا کے فیصلے سے کم کسی اور کے گھر جا کر وہ ساری عمر ایک بد کردار کے طعنے کھانے سے تو بچ گئی۔ یقین کرو فیصلہ کچھ بھی ہوتا تم بے قصور بھی ثابت نہ ہو پاتے، تمہاری سچائی کا کوئی بھی یقین نہ کرتا، مگر اس طرح پیسوں کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ پھر بھی امی مجھے نہیں لگتا کہ میں اب صفا کو کبھی وہ مقام دے سکوں گا اس دل اور گھر میں جو اس کا حق ہے۔ نہیں اسید، یہ بات غلط ہے بیٹا، فرائض تو فرائض ہیں، حالات خواہ کوئی بھی ہوں، ہم فرائض ادا کرنے سے کیسے چوک سکتے ہیں؟ اور پھر وہ فرائض جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم پر عائد کیے گئے ہیں، یقین کرو ان کی تو کڑی سے کڑی نگرانی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کرتے ہوئے محبت سے بولی۔ سیاہ آنکھیں ماں کی طرف اٹھیں، سرخ ڈورے ان کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہے تھے، اور مجھے میرے اسید پر پوری طرح یقین ہے، وہ مجھے اور خود کو بھی میرے خدا کے سامنے شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ مسکرائی۔ اسید نے اس بات میں سر ہلا کے ان کے یقین کو پختہ کیا، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کا دل مسلسل اس کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ اسے اتنے گرمجوش استقبال کی توقع نہ تھی، تب بھی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ سحر آنٹی، یہ سب بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ امی کہا کرو تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے، اسید کی طرح عزیز ہو تم مجھے۔ یہ میں نے صرف تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ تم دونوں کے لیے کیا ہے۔ اسید سے جڑی ہر شے مجھے اسی طرح عزیز ہے جیسے اسید۔ پھر تم تو اس کی صنف بہتر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے اندر بھیج کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب حلیہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جیسے ہی ہاتھ ہینڈل تک پہنچا، باتھ روم کا دروازہ کھولا اور سفید آرام دہ لباس میں ملبوس اسید محمود باہر نکلا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا، گہری نگاہ اس کے اداس مگر دلکش سراپے پر ڈالی، پھر وہیں تھم گیا۔ آپ یہاں تھے؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا۔ جی، آپ کا کیا خیال تھا اتنی دھوم دھام سے شادی ہونے کے بعد میرے ایک درجن دوست مجھے تنگ کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑ کے جاتے؟ وہیں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ نظریں ابھی تک صفا پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ شرمندہ سی ہوگی، تبھی بس کامتی لرزتی پلکیں جھک گئی، کچھ بول نہ سکی۔
اسید کے دل کو کچھ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر صفا کا ہاتھ تھاما، کانچ کی چوڑیاں جھنجھنا اٹھی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ میں کچھ لے ہی نہ سکا تمہارے لیے، وہ تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا۔ مرد کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، سب کچھ طے کر لینے کا حق رکھتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اسے اسید پر رقص آیا۔ ہاں سچ کہوں تو اگر مجھے وقت مل بھی جاتا تب بھی میں تمہارے لیے کچھ نہ لیتا منہ دکھائی کے لیے۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کیا سمجھ سکتی ہو؟ صفا نے اس بار بغور اسے دیکھا، شاید اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا ہوتے ہی اسید اسے جھنجھوڑ ڈالے گا، مگر اس طرح پرسکون سا انداز، وہ پرسکون تھا مگر بڑی ہوئی شیف نڈال سا وجود اس کے اندرونی انتشار کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ کالی سے آنکھوں کی چمک مانند تھی اور سرخ ڈوروں نے اس کی مغرور شخصیت کو کچھ اور رنگ بخش دیے تھے۔ وہ ان کو کوئی نام نہ دے سکی۔ جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں کوشش کروں گی اسید کہ کبھی خود کو اس قابل بنا سکوں کہ آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود بخود مجھے سمجھنے لگیں۔ جھکی پلکوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگنے لگا۔ تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ نرم و ملائم سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اچانک ہی تھاما تھا۔ صفا کے بکھرے دل کو نہ جانے کیوں خود بخود کسی مضبوط سہارے کا احساس ہوا تھا۔ شاید اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ مہندی لگانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ مدھم لہجے میں وہ ہلکے سے کھلکھلائی تھی۔ اسید کو اپنے چاروں طرف روشنی سے بکھرتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم صفا کہ تم نے میرا استعمال کیوں کیا۔ وہ بھی اس کی بات پر دھیمے سے مسکرایا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر جیسے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی اس بات پر صفا کے اندر کچھ چھن کے ٹوٹا تھا۔ اس نے اس کا اعتبار توڑا تھا جسے وہ دل ہی دل میں نہ جانے کتنے بڑے سنگ پر بٹھا چکی تھی۔ لیکن میرا وعدہ ہے میں اپنے فرائض اور تمہارے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ لیکن تمہاری غلط بیانی نے مجھے اندر سے اس قدر چوٹ دی ہے کہ شاید ہی کبھی میں تمہیں اپنے دل میں اصل مقام دے سکوں اپنی زندگی میں۔ اسید نے صفا کے ہاتھ پہ اپنی گرفت سخت کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے واقعی جو کیا تھا اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کی ہی حقدار تھی۔ اسید جتنا چاہتا برا سلوک کر سکتا تھا مگر اس محبتوں سے گوندے مرد نے اس موم کی گڑیا کو محبت کی کنمن پھوار میں بھگویا تھا، سارے حساب وقت پہ چھوڑ دیے تھے اور اسے محبتوں کا امین بنایا تھا۔ چاچی 3 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے جرمانے میں، عزت کی بات تھی تو میں اس پہ چپ ہو گیا۔ اس نے پیسوں سے بھرا لفافہ راحت کے سامنے رکھا تھا۔ کان کھجاتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ ان سے نظریں چرا رہا تھا، شاید وہی شرمندگی جس نے ان کو بھی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں کسی فلاحی ادارے کو دے دو، اس عزت کی نیلامی کی رقم کا میں کیا کروں گی؟ ان کی بات پر ساحر کی باتیں کھل گئی۔ بڑا دل ہے چاچی تیرا۔ لفافہ فوراً سے پہلے اس کی واسکٹ کی اندرونی جیب میں منتقل ہو گیا۔ ساحر بیٹا میں ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ یہ گھر بیچ کر دور کہیں کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لوں، تم اس سلسلے میں میری مدد کر دو۔ ان کی بات پر اس نے ذرا سا سوچا۔ گھر بیچنے کی کیا ضرورت ہے چاچی؟ کیا کرو گی اب اس گھر کا؟ پھر دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار کا ہی فرق ہے، یہاں رہو گی تو جلتی ہی رہو گی۔ ساحر نے دیکھا وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے گھل رہی تھی وہ۔ اب اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا چاچی، اگر صفا بیان نہ دیتی تو قسم سے میں تو اسے معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رکھتا، کبھی تجھے یوں دکھی نہ ہونے دیتا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پر تو فکر نہ کر چاچی، جرگے کے فیصلے کے مطابق جلد ہی ان کو گھر تبدیل کرنا پڑے گا، تو کیوں اس عمر میں یہاں وہاں خوار ہوگی، اور تو اکیلے رہنے سے گھبراتی ہے تو جلد میں تیرے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤں گا، بس ذرا کاروبار کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی حریص مسکراہٹ تھی۔ اسید کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرنے لگا تھا۔ سحر نے بھی اس سے ٹوکنے سے گریز کیا تھا، وہ کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھی۔ جب وہ اسید کے دل میں صفا کے لیے ذرا سی محبت دیکھتی تو خلش کی ساری گرد چھٹتے ذرا دیر نہ لگتی۔ صفا البتہ مزید اداس رہنے لگی تھی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے صرف اس کی وجہ سے اسید کو نظریں چرانی پڑتی ہیں اور کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ۔ ابھی بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے اسید کے متعلق سوچنے کا وقت کم سے کم ملے، مگر اس کا خیال اتنی مصروفیات میں بھی جگہ تلاش کر ہی لیتا۔ صفا سحر کی نرم آواز پر برتن دھوتی صفا نے ان کی طرف دیکھا۔ کتنے دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے خود کو ماسی بنا
کہ رکھ لیا ہے بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے امی، اپنے گھر کے کام کرنے میں کیا دقت؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کتنا روپ آیا ہوا تھا اس پر، محبت کے رنگ اپنے دھنک ڈھنگ بخش رہے تھے اس پر، یوں جیسے نرم و نازک لڑکی کو وہ خوش تھیں کہ اسید نے دل سے نہ سہی صرف ان کی خاطر صفا کو رد نہ کیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ازالہ کر دے گی، باوقار اور قابل لڑکی اس کی ہر شکایت کا۔ وہ خوش تھیں نے کہ دلکش روپ میں اداسی رہی بندن کے سارے رنگ اس کے چہرے پر سوائے خوشی کے، کیونکہ خوشی تو ہر چہرے پر تب ہوتی ہے جب وہ صرف حقوق و فرائض نہیں بلکہ آپ کے ساتھ وقت گزارے، جب وہ آپ سے خوش ہو، جب بے قرار ہو۔ اداس و صفا، انہوں نے ملامت سے اس کی تھوڑی چھوئی، چہرہ اونچا کیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، اسید کو کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اتنی خود غرض کیسے ہوگی؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو صفا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر یہ واضح ہے کہ اگر تم یہ بیان نہ دیتی تو بھی تم دونوں بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتے، بلکہ جو سزا تمہاری منتظر تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس شخص نے تمہیں پاتال کی گہرائیوں میں گرا کر تمہیں پانا چاہا تھا، وہی شخص تمہارا مقدر بنتا صفا۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی قسمت بدلنے کے لیے میں نے بھی تو اسید کو پاتال میں گرا دیا۔ تم نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، صرف محبت کا اقرار کیا، جھوٹی سہی، مگر یقین کرو نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ تو آسمانوں جتنی بلند اور عرش کے جیسی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں امی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل میں یہ خیال گھر کر گیا ہے کہ میں نے اسید کے ساتھ بالکل وہی کیا جو ساحر نے میرے ساتھ۔ لہجہ بھیگنے لگا۔ اس لیے تو تم اس قدر اداس پھرتی ہو۔ وہ مسکرائی۔ صفا نظریں چرا گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جسے تم نے اپنے اندر مضبوطی بخش دی ہے۔ حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچو تو نہ صرف خود کو قائل ہو جاؤ گی بلکہ اسید کے دل پر جمی بدگمانی کی گرد بھی اس قدر تیزی سے صاف کر لو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے۔ ویسے ایک بات کہوں صفا، پتہ ہے تمہیں یوں اداس دیکھ کر مجھے کیا لگتا ہے؟ اس بات صفا کو ان کا لہجہ بدلتا محسوس ہوا۔ اس نے سوالی نظریں اٹھائیں۔ روح کی اداسی کے رنگ ڈھنگ زیادہ حسین ہوتے ہیں، وہ بکھری ہوئی روح کو اللہ کی طرف کشش کرتی ہے۔ جی کیونکہ اداسی ہے نا؟ وہ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ سحر مسعود نے اسے گلے سے لگا لیا اور واپس پلٹ گئی تھی۔ اللہ نے جس قدر اسید کو ظاہری صورت خوبصورتی سے نوازا تھا، اس قدر باطن بھی سچا دیا تھا۔ وہ قول اور فعل کا پکا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف ان کی فیملی کی بلکہ خود صفا کی امی کی زندگی روزگاروں پر بسر ہوگی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ماں ہو کر انہوں نے اعلیٰ ظرفی نہ دکھائی تھی، وہ بھی ایک بیٹی کے لیے۔ صفا نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ حیرت انگیز اور دکھ دینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ صفا بد کردار لڑکی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ایسے میں اس کی ماں کا یہ برتاؤ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پھر بھی وہ ان کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جرگے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ہی وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ صرف 7 دن کے اندر اندر وہ فیملی کو لے کر اندرونی شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ تم اپنی امی سے مل لاؤ۔ سامان روانہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی چلانے سے پہلے صفا سے کہا تھا۔ سحر اندر تھی تبھی اس نے مخاطب کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتا۔ کیا فائدہ، امی تو میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں، اداسی سے بولی۔ ماں باپ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، جاؤ مل لو، ورنہ صبر نہیں آئے گا۔ یہی خیال بے چین رکھیے گا کہ کاش ملنے چلی جاتی، کیا پتہ مان جاتی۔ گاڑی کی بونٹ پر ہی بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں فوڑ کر رکھی تھیں، وہ کس قدر خوبصورت تھا۔ اس کے ہلکے کالے کچھ براؤن ہوتے بال سے آنکھیں جو وہ ہمیشہ پوری طرح کھول کے دیکھتا تھا شاید تھیں ہی اتنی بڑی، کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں پر حیرت ہوتی، کسی کارٹون کے کریکٹر کی طرح انوکھی اور عجیب مگر بے حد خوبصورت، دیکھنے پر نظر ہٹانے کو دل ہی نہ کرتا۔ اتنے محبت سے نہ دیکھو، ابھی سفر بھی کرنا ہے۔ وہ شریر ہوا۔ صفا شرما گئی۔ میں آتی ہوں مل کر، کہہ کر تیزی سے وہ گیٹ کراس کر گئی۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا، بھی دھیرے سے مین گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا۔ گیٹ کھلا تھا، کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا تھا، وہ جو کبھی ہر کسی کو بڑے حق سے دروازے کے پاس ہی
روک لیا کرتی تھی، آج خود وہی دہلیز پار کرتی اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ گیٹ سے لے کر برآمدے تک سارا سین خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ کبھی اس فرش کو کتنا رگڑ رگڑ کے دھویا کرتی تھی، وہ ایک پتا تک نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا گھر کالونی کا سب سے صاف ستھرا گھر ہو، مگر آج اپنے پیارے گھر کی یہ حالت دیکھ کے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کون ہے؟ راحت کی آواز پر بری طرح چونکی تھی وہ۔ انہوں نے شاید گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی اور زرد پتوں پر اس کے پاؤں کی سرسراہٹ بھی۔ وہ جواب نہ دے سکی، اپنی سگی ماں سے اسے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے برآمدے کی طرف چلتی رہی، تب اسے امی دکھائی دی، وہ بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ صفا کو بے حد کمزور لگی۔ صفا لب واہ ہوئے تھے، اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود کو روک نہ پائی، بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں امی۔ ان کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہ ہوئی تو وہ خود ہی ان سے الگ ہو گئی۔ تم تو کب کی ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، تم نے مجھے تنہا بنا دیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صفا میں نے کچھ نہیں کیا امی، خدا کے لیے یقین کرے۔ وہ ماں کے قدموں میں ڈھہ گئی۔ تم اعتراف کر چکی ہو، مت بولو۔ ان کی نظر صفا پر نہ تھی۔ وہ میری مجبوری بن کی تھی امی۔ آپ ایک دفعہ میرا اعتبار کرتی تو میں اپنا آپ بھی وار دیتی، مگر آپ نے مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کیا کرتی، بتائیں نا مجھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ تم نے خود میرے یقین کو غرق کر دیا صفا، ان کے برے گمان پر یقین کی مہر ثبت کر دی، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتی تھی؟ صفا کا دل ٹوٹنے لگا۔ ہاں امی، میں نے ایسا کیا، صرف اور صرف آپ کے فیصلے کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا، کیونکہ آپ نے میرا یقین نہ کیا، بلکہ اس ساحر کا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر خدا را اپنے گناہ کو چھپا کر اور بھاری نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہاری ماں ہوں، معاف کر دوں گی، مگر کسی معصوم پر یہ بہتان تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، کاش کہ اس وقت زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی ماں کو اس کے دامن پر لگے داغ کا احساس تک نہ تھا، اور وہ اسے اصلی شیطان کا دامن میلا کرنے کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ رشتے آزمائش میں ہوتے ہیں، ہمارے اصل سے تو ہمارا اللہ ہی واقف ہے۔ اسے آج یقین ہوا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے صفا، میں چاہ کر بھی تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن ساری عمر جب جب تم یاد ہوگی مجھے افسوس ہوتا رہے گا۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری بیوکی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے اس لیے تمہارے لیے ساحر کو چنا تھا تاکہ تم دونوں ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میرا تمہارے علاوہ اور کون تھا صفا؟ لیکن تم نے مجھے بالکل تہہ دامن کر دیا۔ چلی جاؤ صفا، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے دور، اتنی دور کہ جس ہوا میں سانس لو وہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے لہجہ سخت تر بنا کر بولی۔ صفا نے مزید کچھ نہ کہا تھا، وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں بکھرتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے سختی سے آنکھیں رگڑتی وہ پلٹ گئی تھیں۔ زرد پتے اس کے پیروں تلے چلتے رہے۔ 2 دن سے صفا کی طبیعت سخت خراب تھی۔ اسید کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، تب بھی سحر اسے سنبھالتے خود نڈال ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اسید کو فون کر کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا، اور ان کی ہدایت پر وہ فوراً ہی سارے کام چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ وہ گھر آئے تو شام ڈھل رہی تھی۔ صفا گہری نیند میں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ماں کے پاس چلا آیا تھا۔ سحر اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ صفا سے مل لیے؟ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، وہ سو رہی ہیں، سو میں یوں ہی چلا آیا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے اسید، انہیں فکر تھی۔ میں نے اپنے فرائض اچھی طرح نبھا رہا ہوں امی۔ فرائض کسے کہتے ہو بیٹا؟ میں اس کا اچھی طرح خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح کہ اسے کبھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ چائے پینے لگا۔ یہ سب تو ہر شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی تو میری بیوی ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، لیکن ہر اچھا شوہر صرف ایسا نہیں کرتا اسید۔ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ اسید نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا شوہر اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، حقوق و فرائض کو نہیں تولتا رہتا، اور وہ خیال اور توجہ کے قیود سے آزاد ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بیوی کو شریک حیات سمجھتا ہے، اپنے ہر لمحے میں اس کی شمولیت لازمی بناتا ہے۔ وہ بولتی گئی۔ اسید نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سر جھکایا۔ مجھے افسوس کہ مجھے آفس کے کام ہوتے ہیں امی، ورنہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسے اب اندر ہی اندر صفا پر غصہ آنے لگا تھا۔ ضرور اس نے ہی شکایت کی تھی امی سے۔ صفا شکایت نہیں کرتی اسید، وہ ہر حال میں خوش ہے، کیونکہ وہ کہتے رکی۔ بڑی بڑی آنکھوں والے اسید نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ وہ کیا؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ کہہ گئی، رکی نہیں۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں کرتے امی، اس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگی۔ پلیز امی، آپ نے میری ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس لڑکی کی سائیڈ لی اور اسے پوری عزت دی۔
میں نے آپ کا پھر بھی ساتھ دیا امی، صرف اس لیے کہ میں رشتہ بنانا اہم نہیں سمجھتا، رشتہ نبھانا اہم سمجھتا ہوں۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، وجہ کچھ بھی ہو، میری اس سے شادی ہوئی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اس لیے تمام تر ناراضگی کے باوجود میں اسے عزت دی، لیکن محبت وہ چپ ہو گیا۔ میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گی اسید کہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھا، تب ہی میں نے بھی صفا کا ساتھ دیا، اور یقین کرو اس سب کا مشورہ بھی۔ امی پلیز اب میں سوؤں گا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال جاتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسید وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے انہیں صرف سمجھوتا ملتا ہے، پیار نہیں۔ وہ کہہ کر کپ اٹھانے لگی۔ اسید ان کے لفظوں پر غور کرتا اوپر کمرے میں آ گیا۔ بیڈ کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ صفا ابھی تک سو رہی تھی۔ اچھی طرح سے کمبل لینے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس کمزور وجود کو اس نے پہلی بار اتنی توجہ سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی گلابیاں زردی میں تبدیل ہونے لگی تھیں، اور گلابی پنکھڑی جیسے لب نہ جانے کیوں ساہی مائل لگے۔ وہ خود کو روک نہ سکا۔ صفا کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صفا کا پیٹ پر رکھا کمزور سا ہاتھ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو چونک پڑا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ صفا بے اختیار ہی وہ پکار اٹھا تھا۔ نیم بے ہوش صفا نے فوراً آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے خود کے قدرے قریب دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسید نے کندھے سے تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ کب آئے؟ وہ بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے بولی۔ یہ چھوڑو، بتاؤ تم نے مجھے بتانا ضروری کیوں نہ سمجھا؟ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ میں تو اکثر ایسے ہی بیمار ہوتی رہتی ہوں۔ چھوٹی موٹی بیماری میں اعلان کروانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر آپ دوسرے شہر میں تھے، آپ کو پریشان کرنا اچھا نہ لگا۔ اچھا تو میں پھر پوچھتا ہوں، تو پہلے بخار اتر جائے تاکہ تم ڈاکٹر کے پاس چل سکو۔ وہ اسے انگلی سے تنبیہ کرتا اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اسید دھیرے سے اٹھا اور وارڈروب کی دراز سے کپڑے کی سفید پٹیاں نکال کر انہیں گیلا کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آئے تو صفا پھر سے سو رہی تھی۔ گیلے کپڑے کی نرم ٹھنڈے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں، کس طرح کے ڈریس پہنتا ہے، کمرے کی سیٹنگ میں اس سے کس چیز سے چڑ ہے، کیا چیز اسے اچھی لگتی ہے۔ وہ ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کی شکایت نہ کی تھی اس لڑکی سے، نہ ہی اس نے کبھی اسے اپنی خوشی کے لیے ترستا دیکھا تھا۔ وہ بس دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی، دوسروں کے آرام کی فکر رہتی تھی اسے، اور دوسروں کے لیے جینے والی اس لڑکی نے پھر اس کا استعمال کیوں کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ اسے پوچھے، اور کاش وہ بس اتنا کہہ دے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور حالات مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دیتے۔ اس نے ہزار خواہش کے باوجود مگر یہ نہیں پوچھا تھا۔ اس احساس لڑکی سے وہ پوچھ ہی نہیں پایا تھا۔ گھر والوں کے علاوہ اس نے اسے صرف اللہ سے لو لگاتے دیکھا تھا۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے، میوزک یا ٹی وی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں آیا تو وہ سفید دوپٹہ اپنے گر لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے، اور بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ کس کے لیے دعا مانگ رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ صفا نے اس کی آواز پر آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ مطمئن سے انداز میں دعا مانگتی رہی، ہاتھوں کا سہارا لے کر وہیں دراز ہو گیا۔ رخ البتہ اب بھی صفا کی طرف تھا۔ اس نے دعا مکمل کی اور اسید کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت سے پیاروں کے لیے، مطلب اس نے سوال سن لیا تھا۔ مثلاً ایک اور سوال، مثلاً امی اور وہ چپ ہوگی۔ اور آج کیا اللہ نے آپ کو سوال و جواب کا فریضہ سونپا ہے؟ اس نے بات ٹالنا چاہی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو پلیز۔ اور ظاہر ہے میری زندگی میں ہے ہی کون؟ اس نے بھی واضح جواب نہ دیا۔ مطلب میں نہیں ہوں تمہاری دعاؤں میں؟ وہ خفا ہوا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ خیر مجھے اب تمہاری دعاؤں سے لینا بھی کیا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ صفا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ پھر اس موضوع پر آنے لگا تھا جو اسے ہمیشہ ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا اور اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے چاہے کچھ بھی ہو غلط کام کیا تھا۔ پتہ ہے تم نے مجھے 2 طرح سے نقصان دیا صفا۔ اس کا لہجہ اداس ہونے لگا اور صفا کا دل کٹنے لگا۔ تم نے نہ صرف مجھے بد کردار ثابت کر دیا بلکہ اس لڑکی سے بھی مجھے دور کر دیا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جسے میں نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا مگر وہ میری پلکوں تلے بسنے لگی تھی۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ شہزادہ پری کے دل کے حالت جانے بغیر کو کاف کے قصے سنا رہا تھا۔ مجھے اس کی پریوں جیسی صورت سے زیادہ اس کے کردار، اس کے اخلاق نے اس کا گرویدہ بنایا تھا، مگر تم نے مجھ سے چھین لیا اسے صفا۔
دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ اس پر چہرہ رکھتے ہوئے بولا، میں اس بات سے خود بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے آپ کو بدکردار نہیں کہا، صرف ذرا سا بے ایمان کہا، دھوکے باز کہا، جس کی مجھے آج بھی شرمندگی ہے۔ میں نے وہاں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے۔ وہ جھجک کر رک گئی۔ اسید کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں یاد آیا، تم نے تو میری محبت کا بھی اعتراف کیا تھا نا؟ وہ سر جھکا گئی۔ ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے اور تم مجھ سے واقعی محبت کرتی اور میں تمہیں ملنے بلاتا تو کیا تم ملنے آ جاتی؟ ایک بار بھی نہیں، فوراً جواب آیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے بھی یہی یقین تھا۔ سب جاننے لگے ہیں مجھے۔ صفا کی نظریں زمین پر ہی رہیں۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہے صفا؟ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ وہ کچھ نہ بول پائی۔ آج عرصے بعد ان کے گھر میں رونق لگی تھی۔ سمن اور ساحر آئے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ سمن عادت کی اچھی تھی، بولنا تو اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کی مسلسل باتوں نے راحت کو کافی حد تک سکون دیا تھا۔ ویسے چاچی، اگر اس رات وہ واقعہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا؟ آج صفا بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا خیال آیا۔ تیزی سے ان کے لیے کھانا بناتی۔ راحت کے ہاتھ ایک دم سست پڑے تھے۔ واقعی سچ کہہ رہی ہے تو سمن، بہت مزہ آتا۔ چاچی بھی کتنا خوش ہوتی۔ ساحر نے موبائل پر کھیلتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے بھائی، ایک بات پر آج تک حیرانی ہوتی ہے، سوچ سوچ کے میرا دماغ شل ہونے لگتا ہے۔ سمن بولتی کہ راحت نے بے دلی سے آنچ ہلکی کی۔ وہ کیا؟ ساحر کی توجہ موبائل کی طرف تھی۔ کس طرح؟ جب شور شرابہ سن کر میں اوپر آئی تو صفا کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ پھر آپ اوپر کیسے پہنچے تھے؟ راحت کا دماغ کرنٹ کھا کے جاگا۔ وہ تو میں شور محسوس کر کے صحن کی دیوار سے اوپر گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ لیکن دیوار سے اوپر جانے کا بالکل کوئی رستہ نہیں بھائی، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ کسی CID آفیسر کی طرح بغور ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ آئندہ گھر پر ہی رہا کر اور فضول نہ بولا کر ہر وقت۔ جا چاچی کے ساتھ کام کرا۔ ساحر نے اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا۔ سمن منہ بسور کر رہ گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے دھیرے سے زمین پر رکھا صفا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جی اسید، یہ سچ ہے، میں آپ سے محبت کرتی تھی اور پہلے دن سے ہی کرتی تھی، مگر اس طرح جرگے میں یہ سب کہنے کا مقصد آپ کو پانا ہرگز نہ تھا۔ میں نے صرف خود کو اس آدمی سے بچانے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا میں کیا کروں۔ امی مکمل طور پر ساحر کی باتوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کرتے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لوں، تب ساحر مجھے پوری عزت سے اپنا لے گا۔ میں مر سکتی تھی مگر کبھی بھی ساحر کو اپنے شوہر کے سینے سے قبول نہ کر سکتی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اور سحر امی پر بھی کبھی الزام نہ لگا سکتی تھی۔ پھر حرام موت مرنے سے مجھے یہ رستہ آسان لگا تھا، تب بھی میں نے آپ پر۔ وہ رونے لگی تھی۔ روح پر ادھر ادھر بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی اعتراف کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے تمہیں امی نے کہا؟ اسے صفا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر سید کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس دن میں تم اور امی جو ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا حال شیئر کر رہی تھی، میں نے سن لیا تھا، لیکن بات واضح نہ تھی، تب ہی میں الجھ گیا تھا۔ آج تم نے بتایا تو سب کلیئر ہو گیا۔ صفا نے اس کے لہجے سے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ میں ہمیشہ سے اپنے کیے پر شرمندہ تھی، اور آج جب یہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، میری یہ کسک مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں، ورنہ یہ بوجھ ہمیشہ مجھے پریشان کیے رکھے گا۔ اس کی بات پر اسید کا کہکا بے ساتا تھا۔ وہ چونک سے دیکھنے لگی۔ یہ بات پہلے کر دینی تھی نا، اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب اگر میں نے ایسا کیا نا تو امی میری جان لے لے گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ صفا کے چہرے پر حیا کی لالیں رقص کرنے لگیں۔ ہاں، مگر یہ وعدہ رہا کہ تمہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا ضرور۔ دھیرے سے اس کا گال چھوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ صفا کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ شاید۔ وہ ذرا سا پلٹا اور واپس مڑ گیا۔ صفا کا دل خوشی کے ساتھ بجھنے لگا تھا۔ ہوتا ہے نا، جب کسی کو آپ خود سے بڑھ کر چاہیں اور وہ کسی اور کا طلبگار نکلے تو کوئی خوشی بھی سچی نہیں لگتی، ہر رنگ پھیکا ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر سرے شام سو جانے والی راحت بی بی کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ انہوں نے سائے ٹیبل پر نگاہ کی۔ صفا کی مسکراتی تصویر جیسے ان کے 400 زندگی بکھیری تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور صفا کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر دی صفا؟ اس کا نکھرا نکھرا معصوم سا روپ اس کی بے گناہی کا گواہ تھا۔ انہوں نے اتنے ماہ میں پہلی بار وہ تصویر دل سے لگائی اور رو دی تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ اس نے گھبرا کر قریب سوئے اسید پر نظر ڈالی۔ اس کا گریباں ابھی تک
صفا کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دنوں سے یہ معمول تھا، نیند میں وہ خوف کا شکار ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتی تھی۔ اسے بھی شاید اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، تب اس سکون سے سویا ہوا تھا۔ صفا نے دھیرے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا موبائل اٹھا لیا۔ اس نے ایسے ہی موبائل آن کیا اور کنٹیکٹس میں جا کر ایک نمبر پر کلک کر دیا۔ وہ چپ چاپ اس نمبر کو دیکھے گی، کبھی تو اس نمبر کو چمکتا دیکھوں میں، یا پھر آپ نے میرا نمبر ہی مٹا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسکرین اتنی دھندلا گئی کہ آپشن سب غائب ہو گئے۔ تبھی اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس وقت کون کال کر رہا تھا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں صاف کر کے اسکرین دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور اسے یقین ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی ملے گی تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے اس وقت ہوا تھا۔ روتے روتے انہیں شدید پیاس لگی تھی۔ انہوں نے صفا کی تصویر واپس ٹیبل پر دھری اور پانی پینے کی جگ کی طرف چل دی کہ لاؤنج سے آتی ساحر کی تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ سمن دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت تھی، یہ تو معلوم تھا انہیں، مگر ساحر کے الفاظ ٹی وی کے لیے نہیں بلکہ واضح طور پر صفا کا نام لے رہے تھے۔ تب بھی رہا چوکی۔ اف، تم نے کبھی آئندہ چچی کے سامنے اس رات والے واقعے یا صفا کا ذکر بھی کیا؟ اس نے اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ ضرور کوئی چکر ہے، اب تو میں بھائی اس کا مطلب پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ سمن بھلا کہاں ڈرنے والی تھی، اس کی بہن تھی وہ، کیا پتہ لگا کر ہوگی؟ یہ کس واقعے سے کچھ نہ کچھ تعلق؟ وہ مسکرائی۔ ہاں ہے۔ پھر اس رات صفا مجھ سے ہی ڈر کر رسید کی چھت پر بھاگ گئی تھی۔ غصے سے وہ بولتا ہی چلا گیا۔ بھائی آپ مطلب صفا؟ وہ حیرت سے بول ہی نہ پائی۔ ہاں ہاں میں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی حقیر کیڑے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ جس کردار، جس عزت پر اسے اس قدر ماں نے، اسے ہی ملیا میٹ کر دوں، اور وہ میرے در کی غلام رہنے کی بھی قابل نہ رہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ راحت نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ تو اس کا وہ اسید، اس نے ایک گالی دی، اس کی مداخلت سے سارا کام بگڑ گیا اور پھنسی ہوئی تتلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے بہت برا کیا بھائی۔ سمن کا لہجہ بھی کیا، کتنی اچھی تھی صفا، اور میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتاتی رہی۔ وہ رونے لگی تھی، اور راحت، وہ تو رو بھی نہ سکی کہ انہوں نے تو ماں ہو کر بیٹی کے دامن پر لگے دھبے پر مہر شہادت ثبت کی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ صفا کی تصویر اب مسکرا نہیں رہی تھی، بلکہ سارے گلے شکوے جیسے اس تصویر پر تحریر ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تیزی سے وہ تصویر اٹھائی اور نم ہوتے لبوں پر دھر لیے۔ صفا وہ کرا اٹھی، دل روح بکھری تو لہجہ آنسو سب بکھر گئے۔ تب بھی ان کی نگاہ ٹیبل پر دھرے موبائل پر پڑی تھی۔ انہوں نے جھٹ سے موبائل اٹھایا اور بے قراری سے صفا کا نمبر ملانے لگی۔ اس بار ایک ماں، ایک بکھری ہوئی ماں وہاں موجود تھی۔ تب بھی اس نے وقت دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا، مگر پھر مسلسل وائبریٹ کرتے موبائل نے جیسے اس میں زندگی بھر دی تھی۔ اس نے اسید کا خیال کیے بغیر فوراً ہی کال پک کی۔ امی امی تڑپتے لہجے میں انہیں پکارنے لگی۔ اس کی تیز آواز پر اسید فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ یوں آدھی رات کے وقت اسے موبائل کان سے لگائے روتے دیکھ کر وہ بھی ششدر تھا۔ صفا، ماں کی ٹوٹی بکھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی کتنی پیاس تھی اس کے لہجے میں۔ اسید نے ایک ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ صفا میری بچی، مجھے معاف کر دو، وہ جیسے بین کر رہی تھی۔ نہیں امی پلیز ایسا نہ کہیں امی، میں خود آپ سے کس قدر شرمندہ ہوں امی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی پلیز آپ نہ روئیں۔ وہ نڈال ہونے لگی۔ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا صفا، اپنی بچی کا، اپنے جسم اور اپنی روح کا یقین نہیں کیا میں نے کیا کر دیا صفا؟ کتنا درد تھا، کتنا کرب تھا اس آواز میں۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں ہاں صفا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا، خود کو سنبھالا۔ تم یہاں مت آنا بیٹا، میں خود کل آؤں گی تمہارے پاس، بس کچھ ضروری کام ہے، کل شام تک انتظار کرو۔ تب بھی ان کو لگا جیسے باہر کوئی تھا۔ اوکے، انہوں نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ صفا کے ہاتھوں سے فون گر گیا تھا۔ وہ خود کو اسید کی پناہوں میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں کل ملتی ہوں، تم سو جاؤ، ابھی آرام کرو۔ وکیل صاحب، راحت بی بی آئی ہیں؟ شاہدہ نے اپنے شوہر کو اطلاع دی۔ وہ راحت بی بی کے پرانے پڑوسی تھے۔ راحت بی بی وہ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کندھے جائے۔ اچھا اندر لے آؤ، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ راحت بی بی اندر آئی تو انہوں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ بہت عزت کمائی تھی انہوں نے اپنے اچھے تعلقات سے اس محلے میں، جو لمحوں میں ضائع ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا راحت بی بی، ہم آپ کے یہاں افسوس کرنے نہ آ سکے۔ بات ہی ایسی۔ پلیز وکیل صاحب، میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آئی ہوں۔ جی جی بولیں۔ اس دن میں نے آپ کو فون پر اپنی جائیداد سے متعلق کاغذات بنانے کا کہا تھا۔ جی جی، یہ ساحر کے نام ہے، وہ مکمل ہی ہیں، میں دینے آنے ہی والا تھا۔ انہوں نے دراز سے کچھ کاغذات نکالے۔ نہیں، ضائع کر دیں وکیل صاحب،
کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے اب صفا کے نام سے کاغذات بنوانے ہیں، میں سب کچھ صفا کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ صفا، وہ مزید حیران ہوئے اور راحت بی بی نے سارا ماجرا کھول کر رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل گنہگار آپ کا سگا بھتیجا ہے؟ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ جی وکیل صاحب، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تو اب کیا کریں گی آپ؟ اس کا اب اللہ ہی کچھ کرے گا، مجھے بس اپنی بیٹی سے مطلب ہے، اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے گھر کو تالا لگا دیا ہے، اب میں صفا کے گھر جاؤں گی اور شاید وہیں رہوں۔ اب ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ وکیل صاحب کو نہ جانے کیوں کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اسید سے امی سے بات کر لی تھی، اب وہ امی کو ہمیشہ پاس رکھنے والی تھی۔ اسید اور امی بھی بے حد خوش تھے۔ اولاد سے ماں باپ کی ناراضگی ان کی جنت جیسی زندگی کو بھی جنت بنائے رکھتی ہے۔ وہ خوشی جو آج تک صفا کے چہرے سے غائب تھی، وہ ایک ہی رات میں پلٹ چکی تھی۔ وہ خوش تھی، بے طرح خوش تھی۔ عبد الرحمن کی وفات کے بعد انہوں نے بہت محبت سے صفا کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے بہت چاؤ سے اپنی بیٹی کا نام صفا رکھا تھا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اس کے اجلے اجلے روپ کی طرح ہی پاک صاف دیکھنا چاہتی تھی، اور ان کی محبت کا ثمر تھا یا دعاؤں کا، وہ اپنے نام کی طرح ہی اجلی تھی۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح زندگی سنوارنے کی نہیں بلکہ اپنی آخر سنوارنے کی فکر رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا اگر کوئی محور تھا تو وہ اس کی ماں راحت بی بی تھی۔ رکشے کی تیز گگراہٹ ان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سے کہیں کم تھی۔ کتنی بڑی چوک ہوئی تھی ان سے، جب ان کے دو رشتہ دار جو ان کے شوہر کے بعد ان سے منہ تک پھیر گئے تھے، ان کی بیٹی پر کیچڑ اچھال رہے تھے، تو وہ بیٹی کی ڈھال نہ بنی، اس پر اعتبار نہ کیا۔ اس کی روتی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور گھٹتی سانسیں، ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے چہرے پر بہتے آنسوں میں تیزی آ گئی۔ سینے میں اٹھتے درد نے ایک تیز لہر کی صورت اختیار کی۔ انہوں نے تکلیف سے لب بھینچتے ہوئے ٹیک لگا لی۔ رکشے کے رکنے کی آواز وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ خالہ آ گئی۔ رکشے والے نے پیچھے بیٹھی عورت کو مخاطب کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسید بھی صفا کے پیچھے باہر آیا تھا۔ رکشے والے نے دوبارہ آواز دی، مائی باہر آ جائیں، دیکھیں تو صفا کتنی بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ رکشے پر جھکا اور بے حس و حرکت وجود پر اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا۔ امی، اس نے دھیرے سے راحت کا کندھا ہلایا۔ ان کا سر ایک طرف لڑک گیا تھا۔ اسید نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ اس خدشے کی تصدیق ہوئی تھی، ایک ماں سے غلطی ہوئی تھی۔ اولاد غلطی کرے تو ماں باپ سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اس شرمندگی اور کرب کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تب بھی شاید اللہ پاک نے انہیں آسانی دے دی تھی۔ 4 مرلے کا کچا پکا مکان ہے۔ میلے فرش اور جا بجا پھیلی گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی بھرمار ہے یہاں۔ اینٹوں سے بنے چھوٹے سے برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی شمع راحت بی بی کی بڑی جٹھانی، جنہوں نے یہ گھر مشترکہ ہونے کے باوجود بھی راحت کو ایک ٹکڑا تک نہ دیا تھا، اور ان کا ساتھ دینے والی راحت کے جیٹھ، جو کچھ دور کرسی پر بیٹھے مشکلیں آسان کرنے کے لیے تعویذوں والی کتاب غور سے پڑھتے کوئی تعویذ ڈھونڈ رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتی سمن، جو شاید اس دنیا کی باسی نہ تھی، وہ مگن تھی اس کتاب میں۔ ماحول پر عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، تبھی وہاں کوئی عجیب سی آواز گونجی تھی، جیسے کوئی گونگا آدمی کسی کی توجہ پانے کے لیے زور سے چیخے، جاؤ دیکھ پھر کیا عذاب اترا ہے اس زندہ مردے پر۔ شمع نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اس سے بڑا عذاب اور کیا آئے گا اس پر؟ ایک معصوم کے دامن پر کیچڑ اچھالی تھی، بھگت رہا ہے۔ ابھی تو تم ابا کی فکر کرو، یتیم کا مال کھایا ہے۔ وہ بے فکری سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، اللہ غارت کرے، ایک تو اس منحوس ماری کی باتیں میرا رہا سہا چین بھی غارت کر دیتی ہے۔ انہوں نے پاس پڑا خصا اٹھا کر صدے مارا، دیکھو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ان کے کام کے لیے نہ بولا کرے، مجھے ایسے آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں جسے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تک نہ ہو، اسے جیسے پرواہ تک نہ تھی۔ آواز دوبارہ چنگاڑی تھی۔ سمن کو کوستے وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کا گلاس بھر کر اندر چلی گئی۔ وہ نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سے چارپائی پر پڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ ساحر خان کا تھا۔ اپنی خواہشات کی تلقید میں اللہ کا خوف بھلا کر دوسروں کی، اللہ کے بندوں کی عزت نیلام کرنے والا، زندگی جیرن کرنے والا ساحر خان اب اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے بھی دوسرے بندوں کا محتاج تھا۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک ساحر خان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، اور وہ معذوری اس کا مقدر بنی تھی۔ پورے 6 سال بعد اس شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی تھی وہ۔ اس دن رکشے میں امی کی اچانک موت نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ تب ہی سحر کے سمجھانے پر ایک بزنس ٹور کے بہانے وہ صفا کو شہر سے باہر لے گیا تھا۔ بیٹے سات کی پیدائش پر اس نے بھی وہاں بلا لیا تھا، اور وہ بری طرح پرانی یادوں کی زد میں آ گئی تھی۔ صفا کے شدید اصرار پر وہ اس سے آج ان کے پرانے محلے میں اس کی امی کے گھر لایا تھا۔ مین گیٹ پر لگا تالا موسم کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا تھا، تب بھی اسے توڑنا پڑا
اسید نے زور لگا کر مین گیٹ کی وہ پھول کی کھڑکی کھولی۔ چیختی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی۔ صفا نے مضبوطی سے سعد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسید پیچھے اندر داخل ہوئے۔ مین گیٹ سے لے کر برآمدے تک جاتی روش ایک طرف بنا کچا صحن، جہاں کبھی ہرا بھرا لون ہوا کرتا تھا، جہاں کبھی ہوا، اور سامنے برآمدے میں ہر سوکھے پتوں، مٹی اور گرد کا ڈیرا تھا۔ صحن کی گھاس مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، ننھے ننھے پودوں کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف ایک دو پودے باقی بچے تھے جو سبز لباس سے عاری تھے۔ دیوار کے ساتھ قطار میں لگے درخت بھی یہی منظر پیش کر رہے تھے۔ رات کافی تیز بارش ہوئی تھی، تبھی جگہ جگہ پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ گھر کے مکین نہ رہے تو مکان بھی کھنڈر بن جاتے ہیں۔ عجیب تاریکی سی تھی اس گھر کے ماحول میں۔ وہ سعد کو اسید کے ساتھ وہیں چھوڑ کر لون میں لگے درختوں کی طرف آ گئی۔ اندر چلو گی؟ اسید نے سعد کو اٹھا لیا اور اس کے پاس چلا آیا۔ پہلے صفائی کا انتظام کروائیں گے، پھر اندر چلیں گے۔ سعد بھی ساتھ ہے نا؟ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ امی، یہ نانو کا گھر ہے؟ 5 سالہ سعد نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی امی کا بچپن گزرا اس گھر میں، جواب اسید نے دیا تھا۔ اسید بیٹے کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور وہ درختوں کے پاس کھڑی ایک ایک سوکھی شاخ کو چھو کر جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اسید ادھر آئیں، اس نے اچانک ہی اسید کو آواز دی۔ وہ سعد کو نیچے اتار کر اس کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھیں تو اسید، دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود یہ سب پودے نئے سرے سے پھوٹنے لگے ہیں۔ ہر سوکھی تنے سے ننھی ننھی سبز شاخیں جیسے باہر آنے کو بےتاب ہیں۔ اس نے ایک درخت کی سوکھی شاخوں سے نکلتی سرد سبز نرم پتیوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسید بالکل اس کے پاس آ ٹھہرا تھا، کیونکہ جب بہار آتی ہے تو بنجر مٹی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ خود اور پودے بنا کسی آپاری کے زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتے ہیں۔ اسے مسکراتے ہوئے صفا کا ہاتھ تھاما۔ بہار تو نام ہی زندگی کا ہے صفا، جب بہار دستک دیتی ہے تو پودے تو کیا مرجھائے ہوئے دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ صفا اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا، وہاں محبت ہی محبت تھی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا اسید؟ وہی لفظ دوبارہ لبوں پر آ گئے تھے اور وہ جو یقین دلا دلا کر تھکنے لگا تھا مسکرا دیا۔ میرے دل پر بھی بہار دستک دے چکی ہے سویٹ ہارٹ، تو میں اپنے دل کا دروازہ بھلا کیوں بند کروں گا؟ اس نے گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ صفا کھل کر مسکرا دی تھی۔ تو یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے بہار دستک دے رہی ہے اور اس کی رائٹر ہیں حیا بخاری۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اس ناول کی رائٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تو میں تھوڑا اٹکی ہوں، امید کرتی ہوں آپ اس کو سمجھے گی انشاءاللہ۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کمنٹس باکس میں، لازم بتائے گا کیسا لگا ناول۔ اللہ حافظ۔